أبا عبد الله يا أبا عبد الله الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم الحمد للہ رب العالمین الصلاۃ والسلام علی اشرف الانبیاء والمرسلین سیدنا و نبینا ابی القاسم محمد وآلہ الطیبین الطاہرین المعصومین ولعنۃ اللہ علی اعدائہم اجمعین من الآن الی قیام یوم الدین اما بعد فقد قال اللہ تعالی فی کتابہ المبین وہو اصدق القائلین وقولہ الحق بسم اللہ الرحمن الرحیم ومن یخرج من بیتہ مہاجرا الی اللہ ورسولہ ثم یدرکہ الموت فقد وقع اجرہ علی اللہ وکان اللہ غفورا رحیما۔ صلوات بھیجیے محمد علیہ محمد۔ آپ سے گزارش کریں گے بانیان مجلس کے مرحومین اور اپنے مرحومین اور تمام شہداء کو شامل کر کے ایک سورہ فاتحہ پڑھ کر بخش دیجیے گا۔ بسم اللہ۔ صلوات عنایت فرما دیجیے گا محمد و آل محمد پر۔ ایک بار اور اس سے بہتر انداز میں بلند آواز سے۔ عزیزان محترم، آج بھی جناب زید کی علمی شخصیت پہ بات کریں گے، واضح ہو جائے گا، مگر ایک بات پہلے آپ کو بتا دیں کہ صرف یہ جو ایک پہلو ہے نا علمی شخصیت، یقین کر لیں میری بات کا، صرف یہ ایک علمی پہلو، اس پر پورے کے پورے اشرے ہو سکتے، اتنا میٹر یا مواد موجود ہے جناب زید کی علمی شخصیت دلائل کے ساتھ، لیکن میری مجبوری کیا ہے کہ چند مجلس ہے، اس میں مجھے ایک دو مجلسیں بھی پوری نہیں ان موضوعات کو دینا پڑ رہی ہیں، تاکہ صرف اس لیے کہ آپ تک کچھ بات پہنچ جائے کہ جناب زید کیا ہے۔ یہ کوئی اچانک پیدا ہونے والا کردار نہیں تھا کہ جس پہ کوئی ظلم ہوا یا جس پہ کوئی زیادتی ہوئی اور سب وہ ایک دم جوش میں آ کے بہادر انسان تھے، امام سجاد کے بیٹے تھے، مولا کائنات کے پوتے تھے، امام حسین کے پوتے تھے، لہذا انہوں نے قیام کیا، سر نے جھکایا، شہید ہو گئے۔ نہیں، ایسا نہیں ہے۔ یہ اتنا بڑا فقیہ اور اتنا بڑا عالم ہے کہ جو نام میں نکال رہا تھا 25 کے قریب ایسے علماء اہل سنت کے جن کو اپنی فقہ میں امامت کا درجہ حاصل ہے۔ مثلا جیسے میں نام لیتا ہوں نا، آپ نے سب نے سنا، امام شافعی، امام حنبل، امام نسائی، امام تبری، وہ ان ائمہ اربعہ کی ان کے نہیں ہم بات کر رہے ہیں، وہ جو چار امام، لیکن میں ویسے عرض کر رہا ہوں کہ ان کو بھی امام کہا جاتا ہے، یعنی فقہ میں، تاریخ میں امام بیہقی، یہ سب اہل سنت، کوئی نہیں، ان سب نے جناب زید سے روایات کو نقل کیا ہے، حدیث کو اپنی کتابوں میں، حدیث کی کتابوں میں سب نے نقل کی، اس سے بھی زیادہ ہوں گے، میں عرض کر رہا ہوں جو میں نکالنے میں کامیاب ہوا۔ ہاں ایک فرق ہے، وہ فرق یہ ہے کہ انہوں نے صرف وہ روایات لیں کہ جن سے ان کو کوئی ضرر نہیں پہنچتا، سمجھ گیا میری بات، ضرر نہیں پہنچتا، وضو کی حدیث لے لی، نماز کی حدیث لے لی، حج کے کسی رکن کی حدیث لے لی، لیکن یہ تو طے ہوا نا کہ ان کے نزدیک جناب زید ثقہ تو سمجھتے ہیں نا آپ، ان کے نزدیک جناب زید کیا ہیں؟ ثقہ، یعنی سچے راوی، ورنہ وہ روایت نہیں لیتے نا، اگرچہ کہ ایک دو نے شکوک و شبہات بھی لکھے، پھر اس کا حاشیہ بھی لکھا، سب لکھا، کچھ نے رد کر دیا، لیا ہی نہیں وہ حدیث ان سے، کہا کہ نہیں معاذ اللہ یہ تھے اپنے دعوے میں جھوٹے تھے، یوں تھا وہ تھا پتہ نہیں کیا کیا ان کے بارے میں، لیکن نہیں لی، لیکن باقی سب نے جناب زید سے روایت لی، اکثریت نے روایت لی، اور پھر اپنے راویوں کا تو آپ چھوڑ ہی دیجئے نا، ہمارے تو ماشاءاللہ سب نے، علامہ حر عاملی نے جو کمپائل کیا احادیث کو وسائل الشیعہ کی صورت میں، پھر ایک عالم کا نام آ جاتا ہے، میں کروں کیا؟ میری مجلس میں تو بھائی یہی ہوتا ہے کہ علماء کے نام آتے ہیں جن سے چڑھتے ہیں لوگ، اب میں کیا کروں، آپ چڑھتے ہیں تو چڑھا کیجئے، میرے پاس تو انہی سے ملتا ہے، ان لوگوں سے تو مجھے کچھ ملتا نہیں، جو مجھے ملتا ہے وہ علماء سے ملتا ہے۔ صلوات بھیجیے محمد آل محمد پر۔
تو علامہ حر عاملی نے اب باقاعدہ سے حدیث نقل نہیں کی، ایک کہلاتی ہے تخریج، تحقیق، یہ سب انہوں نے کیا ان کی حدیث میں۔ جناب زید سے جو روایت ہے ان پر حر عاملی، اب تو آپ لوگ جاتے رہتے ہیں ماشاءاللہ، زیارات میں مانتے ہیں نا، صحن انقلاب میں جو مقبرہ حر عاملی ہے وہ مقام ہے ان کا کہ وہاں جماعت بھی ہوتی ہے، وہاں ان کا روضہ بھی ہے، مجلس بھی اب بھی ہوتی ہے، لیکن پہلے باقاعدہ مجلس ہوتی تھی، پاکستانی ہندوستانی سب جا کے وہاں مجلس کرتے تھے۔ بس ماشاءاللہ پڑھنے والے کچھ زیادہ ہو گئے، سننے والے کم ہو گئے، لہذا وہ ہمارا سلسلہ وہاں ختم ہو گیا مجالس کا۔ صلوات بھیجیے محمد آل محمد پر۔ چلیے، تو ہمارے یہاں تو ہے ہی، ان کا سلسلہ موجود ہے برابر متواتر روایات کے ساتھ ہے۔ علمی عظمت کے اوپر آج ہم آپ سے، میں نے کہا نا کہ اتنا ہے کہ میں عرض نہیں کر سکتا آپ کی خدمت میں، مگر کہتے ہیں وہی مشتی اذخر وارے، بس ذرا سا آپ کو آٹے میں سے نمک نکال کے آپ کو ہم دے دیں گے، اور وہ آپ کے لیے اتنا بھی کافی ہوگا انشاءاللہ، اتنا ہی کافی ہوگا کہ یہ کتنا بڑا عالم۔ سنیے، یاد رکھیے، مسلمانوں میں سینکڑوں فرقے بنے، 72 یا 73 کے چکر میں نہ رہیے گا آپ، 72 73 تو باقی رہے نا، ان میں بھی بہت سارے بنے، لیکن وہ فرقے نہیں، یوں سمجھ لیجئے کہ فرقیاں بنی۔ کیا بنی؟ فرقیاں، مطلب ایک مکتب ہے کوئی بھی، کسی کا نام نہیں لیتے، یا آپ ناراض ہو جائیں گے یا دوسرا ناراض ہو جائے گا، وہ ایک مکتب ہے، اس مکتب میں پھر بڑے بڑے ماشاءاللہ موجدین پیدا ہوتے، موجد۔ یہ موجد کیا ہے؟ یہ وہ چیزیں ایجاد کرتے ہیں کہ جو نہ اللہ کا حکم ہے، نہ رسول کا حکم ہے، نہ کسی امام کا حکم۔ موجد، دین میں نئی ایجادات، انوینشن، یہ ان کا شوق ہوتا ہے، یہ چیزیں نکالو، یہ چیزیں ڈالو، یہ ڈالو، یہ نکالو، یہ اسی میں چکر میں لگے رہتے ہیں، کبھی کبھی لاشعوری طور پہ اور کبھی شعوری طور پہ ایک منصوبے کے تحت ایسا کرتے ہیں، ٹھیک۔ لیکن جو مسلمہ فرقے تو یاد رکھیے گا کہ ان میں زیدیہ فرقہ ہے۔ 2-3 چیزیں آج آپ تک انشاءاللہ پہنچائیں گے، آپ آمادہ ہیں نا سننے کے لیے، مطلب کام کا ہے۔ دیکھیے، زیدیہ فرقے سے پہلا تصور ذہن میں یہ آتا ہے کہ جناب زید نے کوئی گروہ بنایا تھا، وہ زیدیہ، اور جتنے بھی زیدی ہیں یہ سب زیدیہ میں سے نکل کے ادھر زیدی بن گئے، آدھے زیدی ادھر زیدیہ ہو گئے، آدھے زیدی ادھر آ گئے۔ نہیں، یاد رکھیے کہ زیدیوں کا زیدیہ فرقے سے کوئی تعلق نہیں ہے۔ زیدیوں کا یا واسطی ہمارے یہاں کہتے ہیں، عابدی ہیں، حسینی بھی ہیں، بہت سارے ہیں نا، امام سجاد کی اولاد ماشاءاللہ مختلف عناوین کے تحت سادات ہیں، حسین اصغر کی اولاد، فلاں اولاد، عابدی بھی ہیں، حسینی بھی ہیں، حسینی سادات بھی اس میں زیدی ہیں، اور گیلانیوں کی بھی جو اثرت ہے نا، وہ اکثریت جو ہے گیلانیوں کی، وہ بھی اکثریت بات زیدی ہے۔ گردیزیوں کی اکثریت بھی زیدی ہے، کیونکہ وہ جو وہاں ہیں وہ یوسف گردیزی جن کا روضہ ہے نا ملتان میں، اگر آپ کبھی گئے ہیں، یقیناً گئے ہوں گے، پتہ نہیں وہاں گئے کہ نہیں گئے، اور گئے ہیں تو وہ آپ نے ان کا شجرہ پڑھا کہ نہیں پڑھا، تو وہ بھی زیدی ہے نا، زیدیوں کی طرف۔ تو زیدی الگ ہے، زیدیہ فرقہ یہ الگ۔ زیدیہ فرقے کا زیدی سے کوئی تعلق نہیں ہے۔ یہ کیسے بنا ابھی بتا دیتے ہیں آپ کو۔ یہ نہ جناب زید نے بنایا، نہ ان کے بیٹے یحییٰ بن زید نے بنایا، نہ ان کے بیٹے حسن بن یحییٰ بن زید نے بنایا۔ خلاصہ پہلے بتا دیں، تفصیلات تو بعد میں آ ہی جائیں گی، تاکہ ذہن میں آپ کے پھانس چبھی نہ رہ جائے۔ ہلکا سا ایک مقدمہ جس کو کہتے ہیں بنا کے آپ کو دے دیتے ہیں، آپ کے حوالے کرتے ہیں کہ ہوا یہ کہ نہ جناب زید نے امامت کا اعلان کیا، نہ ان کے بیٹے نے اپنے باپ کی امامت کا اعلان کیا، نہیں، بلکہ یہ سب کے سب کس کی طرف رجوع کراتے رہے؟ امام جعفر صادق علیہ السلام کی طرف۔ صاف صاف جب آپ سے سوال کیا گیا تو صاف صاف جواب دیا آپ نے کہ میرا بھتیجا جعفر صادق ہم سب، یعنی ہم آل محمد کا پیشوا بھی ہے، ہمارا امام بھی ہے، اور جتنے بھی احکام الہی ہیں ہم اس میں اس کی اطاعت کرتے ہیں۔ احکام شرعی کا اختیار سب کا سب جعفر صادق، کوئی ایک مقام پہ نہیں، جناب زید نے ہر جگہ، تاکہ غلط فہمی نہ ہو، میں امام نہیں ہوں، میں امام نہیں ہوں۔ قیام کرنے کی وجوہات میں بتاؤں گا کتنا بڑا عالم۔ اب سنیے، زیدیہ فرقے کی بنیادیں مضبوط کیوں؟ شاید یہ ان کا خلوص تھا کہ آج
13 صدیوں کے بعد کلو شین یرجو الی اصلہ، وہ سارے زیدیہ فرقے نے پلٹنا شروع کر دیا ہے، حوثیوں نے پلٹنا شروع، یہ حوثی جو آپ سنتے ہیں سب نے پلٹنا شروع کر دیا، واپس اس طرف آنا شروع ہے۔ کیوں؟ ان کا یہی عقیدہ تھا جو بعد میں بنا۔ جناب زید نے یہ عقیدہ نہیں دیا، سمجھیے گا میری بات کو، انہیں نے عقیدہ نہیں دیا، ان کا عقیدہ بنا بعد میں۔ جناب زید کی شہادت کے بعد، جناب یحییٰ بن زید کی شہادت کے بعد، جناب زید کے پوتے حسن بن یحییٰ بن زید کی شہادت کے بعد ان کا ایک عقیدہ گروہ کا شدت پسند ہو گیا، وہ ظلم سہتے سہتے سخت ہو گیا اپنے نظریات میں، کہ اور جب اس نے دیکھا کہ ائمہ طاہرین میں سے کوئی قیام نہیں کر رہا ہے نا، جیسے ہمارے یہاں 1 منٹ میں ناراض ہو جاتے ہیں کہ فلاں صاحب کیوں نہیں بولے، فلاں کیوں نہیں بولے، فلاں اس میں میدان میں، ارے بھائی تھوڑا صبر کر لو، معلوم تو دے وہ حالات ہیں کیا نہیں، خیر بہرحال وہ ایک گروہ الگ ہو گیا غصے میں۔ اس نے کہا نہیں، اگر امام ہوتے تو یہ قیام کرتے۔ اب دیکھا آپ یہ نظری کب شروع ہو رہے ہیں، یہ آپ کی شہادت کے 20 سال 30 سال کے بعد۔ جناب زید نے ایسا کوئی نظریہ نہیں دیا، وہ کھڑے ہوئے امامت کے خلاف کہ ہم امام نہیں مانتے ان کو، امام وہ ہوتا ہے جو قیام بالسیف کرتا ہے۔ یہ آپ کو خلاصہ بتا رہے ہیں، ان کے عقیدے نظریات بہت ہیں، بہت زیادہ، کتابیں ابھی بتاتے ہیں نا ان کی بنیادیں کتنی مضبوط تھیں اور آج تک ہیں زیدیہ کی۔ ایسے تھوڑی وہ کتنے ہی ممالک میں ان کی حکومتیں قائم ہوئی تھی بھائی، زیدیوں کی یمن میں آج تک تھی، 1996 میں، اثر اب بھی ان کا ہے، لیکن حکومت کی حیثیت سے نہیں، زیدیہ حکومت کہلاتی تھی، زیدیہ۔ انگریزوں سے لڑتے رہے، 1900 سے لڑنا شروع کیا، 1962 تک جھوتے مار مار کے انگریزوں کا برا حشر کر دیا تھا، جیسے آج مار رہے ہیں نیٹو کو۔ ان کی 1100 سال کی تاریخ یمنیوں کی، زیدیوں کی، حوثیوں کی لڑائی کی ہے، جنگ کی ہے۔ شاید کسنجر یا کوئی اور لکھ کے گیا ہے، میں نے پڑھا ہے، لیکن اب ذہن میں نہیں آ رہا، کیونکہ بہت عرصے پہلے میں نے پڑھی تھی وہ کوٹنگ، جس میں اس نے کہا تھا، یعنی اپنی امریکہ کی حکومت کو مشورہ دیا تھا، ان خبیثوں کو مشورہ دیا تھا کہ دیکھو 2 زمینوں پہ داخل نہ ہونا، وہاں داخل ہونے کا راستہ ہے، واپسی کا نہیں ہے، واپسی کا نہیں ہے۔ تم تھک جاؤ گے، وہ نہیں تھکیں گے، تم لڑتے لڑتے تھک جاؤ گے، وہ لڑتے لڑتے نہیں تھکیں گے۔ تو پہلے نمبر پہ اس نے نام لکھا تھا، ایک کبھی یمن میں داخل مت ہونا۔ یمن میں آپ کو اچھی نہیں لگی بات میری، چلیں صلوات بھیج دیجئے محمد آل محمد پر۔ اب کل سے میں بھی اپنے ساتھ 10-12 لایا کروں گا، اب مجھے آپ کا سمجھ میں آ گیا، 36 سال بعد آج سمجھ میں آ گیا۔ اچھا گزارش کر رہے ہیں تھوڑا سا آگے تشریف لے آئیے، ہمیں بات کرنے میں آسانی ہو جائے گی، آئیے تھوڑا سا آگے آئیے۔ اللہ اکبر، یا رسول، یا جزاک اللہ، بیٹا پانی دے دو۔ یا میں نعرے وارے نہیں مانگتا بھائی، کچھ سانس تو لو، ایسا لگتا ہے سب سکتے میں بیٹھے، ایسا بھیانک پڑھ رہا ہوں کیا میں تو ہمیشہ سے ہی ایسا پڑھتا ہوں میرے دوستوں۔ وہ ایک واقعہ یاد آ گیا، آیت اللہ محسن قراتی بیمار ہیں، ضعیف ہو گئے، دعا کریں اللہ ان کا سایہ سلامت رکھے، انتہائی انقلابی، انتہائی بڑا مدرس، ایسا پرکشش جاذب مقرر میں نے نہیں دیکھا اپنی زندگی میں، کیونکہ میں تو براہ راست ان کے دروس میں بھی شریک رہا ہوں۔ وہ پاکستان کے دورے پہ آئے تھے، اب یہ بات ہو گئی 30-35 سال پرانی، تو جہاں خطاب کرتے تھے کسی شہر میں جہاں جاتے تھے تو ہمارے ماشاءاللہ جیسے مجمع ہے، وہ فضائل کی کوئی بات کہتے مجمع خوب، اب یہ ڈر گئے پہلی بار کہ یہ کیا ہوا، مجمع کو کیا ہو گیا، وہ گھبرا گئے۔ تو ساتھ جو ہمارے پاکستانی علماء تھے ان میں ہمارے دوست کا نہیں آقا یہ ایسے ہی کرتے تھے، وہ بچے کیوں کرتے ہیں یہ ایسے؟ ان کا بھائی جب ان کو کوئی بات سمجھ میں آتی ہے نا تو یہ ایسے ہی شور کرتے ہیں، یہ واہ واہ واہ۔ اچھا یہ بات ان کے ذہن میں رہ گئی، وہ عادی ہو گئے، پھر وہ جہاں بھی جس شہر میں گئے، لاہور گئے، کراچی گئے، اسلام آباد گئے، جہاں بھی گئے، اب ان کو مزہ آ رہا کہ بھائی ہاں ان کو سمجھ میں آ گئی۔ تب مترجم جب بتاتا ان کی تقریر کا، نیچے سے لوگ نعرے لگاتے واہ 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 واہ، پہلے تو ڈر گئے یہ ہوتا کیا ہے ان کو، یہ کیا کرتے ہیں یہ سارے کھڑے ہو کے، کیونکہ وہاں کا تو ماحول نہیں ہے نا، وہاں کا تو ماحول ایسا ہے جیسے میرے سامنے آپ بیٹھے ہیں، تو اس قسم کا ماحول ہے۔ تو اب وہ جناب ان کا یہ کیا ہو، اب جب وہ وہاں گئے تو وہ درس میں نے سنا ٹی وی پہ براہ راست، وہ کسی
ہر ہفتے جاتے تھے، کسی ادارے کے کارکنوں کو جمع کیا جاتا تھا اور 1 گھنٹے کا ان کا لیکچر ہوتا تھا. یہ دستور تھا. یہ میرا خیال ہے 30-35 سال تک یہ سلسلہ ان کے دروس کا چلتا تھا کہ دوپہر میں 1 گھنٹے کا وقفہ ہو جاتا تھا اس دفتر میں، ادارے میں، بینک میں، کہیں بھی، ریلوے میں کہیں، اور وہ سب جمع ہو رہے ہیں، ایک ہال آڈیٹوریم بنا ان کا تھے. وہاں انہی نے کوئی بات کی اور اس کے بعد انہی نے پوچھا فہمی دی، یعنی پوچھ رہے سمجھ گئے. اب لوگ ایسے بیٹھے، وہ تو سننے کے عادی ہیں، وہ سن رہے ہیں. انہی نے یہ واقعہ خود نقل کیا. اور یہ آپ کی تعریف میں بات کہہ رہا ہوں میں، کہ لے پاکستان میں گیا پورا واقعہ نقل کہتے کم سے کم جب ان کے کوئی بات سمجھ میں آتی ہے تو گردن تو ہلاتے ہیں، واہ واہ تو کرتے ہیں. تم سارے میرے سامنے ایسے منہ کھول کے بیٹھے رہتے ہو. یہ آپ کی تعریف میں کہتے. تو اس وقت مجھے بھی کہنا پڑ رہا ہے کہ مجھے یہ سمجھ میں نہیں آتا کہ میں صحیح پڑھ رہا ہوں کہ غلط پڑھ رہا ہوں، مسئلہ کیا ہے. صلوات بھیجیے محمد آل محمد. کہ 2 زمینوں میں نہ گھسنا، ایک یمن، دوسری افغانستان. آپ اختلاف کریں نظریاتی، وہ آپ کا حق ہے، میرا بھی حق ہے، اس میں کوئی حرج نہیں. لیکن یہ کہا، یہ لکھ کے گیا، کہتے ہیں ان میں نہ گھسنا. یہ جنگ سے تھکتے نہیں، تم تھک جاؤ گے. یہ مرتے مرتے کم نہیں ہوتے، تم کم ہو جاؤ گے. کہ ادھر نہ گھسنا، جانے کا راستہ ہے، واپسی کا راستہ نکلو گے نہیں. اور جب نکلے تو ذلیل ہو. تو 1962 تک یہ لڑائی چلی. احمد ابن یحییٰ حمید الدین جو اس وقت ان کا روحانی پیشوا تھا، یعنی امام کہتے تھے نا وہ اپنے اس کو دائی کو دعوت دینے والے کو، زیدی، تو ان کا امام تھا وہ. اس سے زمانے سے جنگ شروع ہوئی. پھر اس کا بیٹا سیف الاسلام بدر حمید الدین، اس کے زمانے تک وہ جنگ چلی. 62 میں برطانیہ کو سر پہ پیر رکھ کے بھاگنا پڑا. 50-60 سال میں اپنی قربانیاں دے کے مرا کے بھاگے وہاں سے، جھوٹ سر پہ پیر رکھ کے. پھر وہ 2 حصوں میں تھا نا، شمالی یمن، جنوبی یمن. پھر اس کو ایک کو جوڑ دیا، دونوں ایک ہو گئے. تو یہ جنگجو قوم. تو اب انہی نے آئین میں تبدیلی کی. پہلے تو زیدیہ فقہ، یاد رکھیے آپ کے زیدیہ فقہ 1996 تک نظام کی حیثیت سے یمن میں نافذ تھی. یعنی جو بھی نظام تھا وہ زیدیہ فقہ کے تحت ہوتا تھا. پھر 67 میں جب وہاں عبداللہ سلال جو اس تحریک کا ایک سمجھے کمانڈر تھا، سالار تھا حمید الدین کا، تو یہ جناب انقلاب لایا، یہ صدر بنے. پھر وہ ڈیموکریٹک بن گئی. تو ڈیموکریٹک بننے کے بعد پھر یہ ہوا کہ نہیں بھئی یہ مذہبی وہ الگ ہوگا، جیسے ماشاءاللہ ہر اسلامی ملک میں ہوتا ہے نا. مولوی وہی اچھا ہے جو ہماری ہاں میں ہاں کرے. لیکن مولوی کی ڈیمانڈ پوری نہیں کی نا، سڑک بند کر دیتا ہے وہ. ان کی بات نہیں کر رہا جو مظلومیت میں ہمارے لوگ کوئٹہ میں بند کرتے ہیں. سمجھ میں آئی بات؟ وہ الگ ہے، وہ کیس الگ ہے. کیس ٹو کیس، کیا کہتے ہیں؟ کیس ٹو کیس دیکھنا پڑتا ہے نا، کہ کہاں ملت کے لیے، مظلوم کے لیے، مقتول کے لیے، کہاں مقتول کے لیے بیٹھ رہے ہو. اور اس کی پہچان کیا ہوتی ہے کہ جب وہ مظلوم والے بیٹھتے ہیں نا تو پتہ بھی نہیں ہلتا. جب مظلومیت والے بیٹھتے ہیں، کیونکہ انہیں بلیک میل نہیں کرنا کسی کو، وہ تو مظلومیت کا اعلان کر رہے ہیں نا. تو جو مظلوم کے لیے بیٹھے گا وہ تنگ نہیں کرے گا، وہ گاڑیوں پہ پتھراؤ نہیں کرے گا، وہ پولیس والوں کو ڈنڈے نہیں مارے گا، وہ گاڑیوں کو آگ نہیں لگائے گا، بسوں کو آگ نہیں لگائے گا، درختوں کو کاٹ کے پھینکے گا نہیں، کبوتروں کو نہیں مارے گا کہ شیعہ کبوتر آ گیا. نہیں پتا آپ کو، دیکھ چکا ہوں. ایک مزار پہ حملہ کیا، کبوتروں کو پکڑ کے زمین پہ پھینک رہے ہیں. تو پولیس والوں کو خدا کے بندے کبوتر کیوں مار رہا ہے؟ کہا شیعہ کبوتر ہے. مزار شیعہ کا تھا نا بیچارے کا، تو وہاں پہ تھا، لہذا کبوتر بھی شیعہ. یہ سچی بات بتا رہا ہوں. اسلام آباد میں ہوا ہے. بھائی آپ کہاں ہیں؟ میں کوئی مذاق تھوڑی کر رہا ہوں آپ سے. اسلام آباد میں ہوا. میں نام بھی بھول گیا ان کا. وہی بالکل آپ پارا کے پاس ان کا مزار ہے. اس کی پوری ویڈیوز آئی تھی اس زمانے میں. بس یہ موبائل کم تھے ذرا، اس لیے. ورنہ آج تو قیامت ہو گئی تھی. پکڑ کے ملا کبوتروں کو مار رہے ہیں سڑک پہ، زور سے پکڑ رہے ہیں. اور بیچارے آپ جانتے ہیں مزار کے کبوتر کیسے ہوتے ہیں؟ ان کی اڑان ہوتی نہیں، اسی لیے ان کو کہا جاتا ہے مزار کے کبوتر. ہمارے یہاں بھی ایک کچھ جگہ ہیں تو وہاں وہ ان کو ہم کبوتر کہتے ہیں کہ صبح ہوتی ہے پھڑاتے ہوئے اٹھ کے آ کے بیٹھ جاتے ہیں. نہ ان کو پڑھنا ہے نہ پڑھانا ہے، ان کو پڑھے رہنا ہے. کچھ ہمارے علمی مقام ہے کہ جہاں کچھ لوگ پڑھنے جاتے ہیں، کچھ لوگ پڑھے رہنے جاتے ہیں. تو جو پڑھے رہنے والے نا، ان کی مثال ان کبوتروں سے دی جاتی ہے کہ بھئی یہ حرم کے کبوتر ہیں، انہیں چھیڑو مت. صبح ہوتی ہے پھڑ پڑ اٹھ کے آگے بیٹھ جاتے ہیں.
شام ہوتی ہے پھڑ پھڑ اٹھ کے چلے گئے، انہیں کچھ کرنا نہیں، وہ اسی کے لیے، خیر یہ بھی ان کا ایک مقام ہے۔ تو یہ کسی خاص جگہ کی میں نے بات نہیں کہ میں نے ایک عام بات کر دی کہ ایسے مراکز دنیا میں بہت سارے ہیں کہ جہاں یہ کبوتر پھڑو، اب وہ بیچارے مزار کے کبوتر نہ بھاگ پائیں نہ چل پائیں، ان کو پکڑ کے مار رہا ہے، کہہ رہا ہے کبوتر شیعہ ہے، کیونکہ اس مزار کا ہے تو کبوتر بھی کیا ہوگا؟ شیعہ ہوگا۔ مگر آج کل اسمگلنگ خوب کر رہے ہیں وہی ملا، آج کل وہی ملا اسمگلنگ میں کافر تیل خرید رہے ہیں، کافر تیل خرید رہے ہیں، کافر ڈیزل خرید رہے ہیں، کافر ڈیزل لا رہے ہیں، کافر تیل لا رہے ہیں، کافر مسالے لا رہے ہیں، کافر ویجیٹیبل آئل لا رہے ہیں، کافر سبزیاں، کافر پھل سب لے کر آ رہے ہیں۔ کیوں؟ اسمگلنگ ہے نا، فائدہ زیادہ ہے نا، وہاں سے 100 کا لا کے یہاں 500 کا بیچیں گے تو سب دین دھرا کا دھرا رہ گیا۔ یہ ہے تمہاری اوقات، یہ ہے تمہاری اوقات، یہ ہے تمہارا دین۔ تو فرق بتا دیا میں نے کہ مظلوم کبھی حرکت نہیں کرے گا، اور ظالموں کے سب نے دیکھے کہ جب ظالموں کو ہوتا ہے تو پھر کیا تماشا مچتا ہے پورے پاکستان میں۔ صلوات بھیج دیجئے محمد آل محمد پر۔ تو اب یہ آپ کو پھر واپس لائیں، یہ ذرا سا پس منظر ہم نے اس لیے بتایا کہ آپ یہ نہ سمجھیں کہ زیدیہ کوئی ایسی چھوٹی سی کوئی معمولی سی جماعت ہے کرو، نہیں۔ تیونس، مراکش، الجزائر، نائجیریا، یمن، اب تک، اور آپ نے خباثت دیکھی دنیا کی۔ یمن کس کا ملک ہے؟ زیدیوں کا، حوثیوں کا، وہی حوثی زیدی ان کا ملک ہے۔ انہی کی حکومت جب سے برطانیہ گیا ہے، کیا کیا؟ چند غداروں کو، خائنوں کو بلایا اپنے پاس، تو صدر، تو وزیر اعظم، تو وزیر خارجہ، تو وزیر داخلہ، تو وزیر خوراک، تو وزیر بھونپو۔ وزیر بھونپو تو سمجھتے ہیں نا، ہمارے یہاں کا وزیر اطلاعات۔ صلوات بھیجیے محمد آل محمد پر۔ اسی کو کہتے ہیں وزیر بھونپو۔ ان کا کام یہ صبح سے بیٹھے جاؤ آ کے اور چہرے پہ بقراطیت سجا لو، ایسے منحوس چہرے ہیں، لوگ اب ٹی وی بند کر دیتے ہیں۔ کراہت ان کے چہروں پہ جھوٹ بول کے، بدبختوں کے۔ کتنوں کو میں جانتا ہوں مجھ سمیت ٹی وی دیکھنی چھوڑ دیا، لعنت بھیجو۔ صبح سے بیٹھے گا، ایک جھوٹا جائے گا، دوسرا جھوٹا، دوسرا جھوٹا جائے گا، تیسرا جھوٹا، تیسرا جھوٹا جائے گا، چوتھا جھوٹا۔ شام تک، رات تک قیامت کر دی زندگی، عذاب کر دی، اور سمجھتے ہیں ہم بڑے مکار ہیں، کیسے ہم نے ہر چیز کو کنٹرول کر لیا۔ ہاں، یزید نے بھی ایسے ہی کیا تھا، بنی امیہ نے بھی ایسے ہی کنٹرول کیا تھا، بنی عباس نے بھی کنٹرول کیا تھا۔ جتنے ظالم ہیں وقت کے ایسے ہی کنٹرول کرتے ہیں، اور تمہیں معلوم ہی نہیں پھر قدرت ان کے ساتھ کرتی کیا ہے۔ ابھی دیکھو انشاءاللہ میں بھی زندہ ہوں، تم بھی زندہ، دعا مانگو۔ کہتے ہیں نا کبھی کبھی زندگی کی دعا مانگنا بھی ثواب ہے۔ یہ میں نہیں کہہ رہا، اس زمانے کے ایک بہت بڑے مجاہد نے کہا کہ ہر وقت شہادت نہیں، کبھی کبھی زندگی کی دعا مانگا کرو۔ اس لیے زندگی کی دعا مانگا کرو کہ اپنی آنکھوں سے اس سامراج اور اس کے ایجنٹوں کو غرق ہوتے ہوئے دیکھو، اپنی آنکھوں سے، اپنی آنکھوں سے۔ یہ تمنا ہے، یہ تمنا ہے۔ لبیک لبیک لبیک، جزاک اللہ۔ ہاں، اب آپ میں کچھ زندگی کی رمق مجھے نظر آئی۔ بلند آواز سے ایک صلوات عنایت فرمائیے محمد آل محمد پر۔ بات سمجھ میں آئی؟ یہ جھوٹے مکار نقاب پہ نقابیں ڈال کر بیٹھنے والوں سمجھتے ہو تمہیں کوئی پہچانتا نہیں۔ جو یزید کو پہچانتا ہے وہ سب کو پہچانتا ہے، اور یوں کہوں کہ جو تمہیں نہیں پہچانتا وہ یزید کو بھی نہیں پہچانتا۔ جو یزید کو پہچانتا ہے نا، وہ ان سب یزیدوں کو وقت کے پہچانتا ہے، سب کو پہچانتا ہے۔ تو بہرحال اب یہ جنوبی اور شمالی یمن جب ایک ہو گیا، طاقت بڑھنے لگی، فکر لگ گئی لوگوں کو۔ اب میں چلا جاؤں گا اس طرح، تو تحلیل تجزیہ پورا سیاسی کہاں سے کہاں پہنچ جائے گا، کبھی ویسی نشستوں میں بتا دیں گے کہ ہوا کیا۔ اب کیوں پیچھے پڑے آج؟ اسی لیے پیچھے پڑے نا کہ اس طاقت کو ختم کیا جائے۔ لیکن نتیجہ کیا ہوا؟ تم نے اپنی چال چلی،
معبود اپنی منصوبہ بندی کرتا ہے, مشیت اپنی منصوبہ بندی کرتی ہے. جانتے ہیں جانے گئیں, لاکھوں جانے گئیں, 1 لاکھ سے زیادہ. نتیجہ کیا نکلا؟ یہ پہلی سرزمین تھی یمن جہاں سے نیٹو فورسز کو ذلیل ہو کر نکلنا پڑا ہے. یاد رکھیے گا کیا میں نے کہا, پہلی سرزمین. میں نے لبنان کا نام نہیں لیا کیونکہ براہ راست سامنے وہاں صرف اسرائیل ذلیل ہوا تھا بس, وہاں صرف اسرائیل اور کچھ امریکہ اس کے پیچھے ذلیل ہوا بس. یہاں 42 ملکوں نے حملہ کیا تھا, 42 کنٹریز کی فورسز حملہ کاور ہوئی تھی. کیا ہوا؟ وہ جو اس نے کہا تھا کہ ذلت 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 تمہارا مقدر بنا دیں گے, جوتے مار مار کے بھگایا. اور بتاؤں, اب بھی 4000 سے زیادہ ان کے پاس قید ہیں ملکوں کے. وہ ملک اپنے سپاہی مانگتے ہیں تو وہ ایک ہی جواب دیتے ہیں, چھوڑ دیں گے, 1 گھنٹے میں چھوڑ دیں گے. پہلے بتاؤ, قبول کرو کہ یہ تمہارے سپاہی ہیں. کاش میری بات پہنچ گئی ہو. صلوات بھیجیے محمد آل محمد پر. سن لو, ساری باتیں کوئی نہیں بتائے گا تم کو. اتنی ساری باتیں جتنی میں بتا دیتا ہوں کافی ہے, سمجھ لو اس کو جو بتا رہا ہوں. سمجھ میں آیا؟ زیدیہ کون؟ ایسے معمولی گروہ نہ سمجھ لینا زیدیوں کو, یعنی زیدی فرقے کی بات کرو. میں نے عرض کیا نا, زیدی الگ اور زیدیہ فرقہ. یہ وہ نا جناب حسن بن یحییٰ کے بعد یہ ریئیکشن میں بنا, غصے میں بنا, تو وہ اپنے آپ کو زیدیہ کہتے تھے. اب فرقہ بنانے کے لیے نظریاتی بنیادی چاہیے کہ نہیں چاہیے نا؟ اب آئیے, اب بتائیں آپ کو کون زید, کیونکہ آپ کہیں گے نا ٹاپک تو ہے آج کی مجلس کا علمی شخصیت زید کی, کہاں چلے. نہیں, اسے تو میں سمجھا رہا تھا کہ یہ سب بتایا میں نے. اب سنیے کہ یہ بنا کیسے, وجود میں کیسے آیا. ہجری 122 انتقال ہو گیا, یعنی شہادت ہو گئی جناب زید کی. ہجری 125 جناب یحییٰ بن زید بھی شہید ہو گئے, اور ان کے ساتھ ہی ان کے شاگردوں کا بھی خاتمہ ہو گیا. جو بچے تھے وہ یحییٰ بن زید کے ساتھ شہید ہو گئے, ان کا قصہ ختم ہو گیا. ایک آدمی بچا, ایک, جس کو ہمارے برادران کی کتابوں میں بڑی گالیاں دیتے ہیں سب. یہ تھا, یہ مختار کی طرح کا تھا, ایسا تھا ویسا تھا. بس جس کو وہ زیادہ گالیاں دے رہے ہو نا, سمجھ لیں یہ کہیں نہ کہیں اچھا ضرور ہے, یا پھر اس کا تعلق کہیں نہ کہیں اہل بیت کے ساتھ. اب سنیے آپ, عمرو ابن خالد المعروف ابو خالد واسطی, بہت شاگردوں کے نام ہیں. ہمارے سید احمد بن سعید مکی الموفق کے نام سے بہت بڑے ان کے مورخ ہیں, تاریخ کوفہ لکھی ہے, اس میں وہ لکھ رہے ہیں. ہمیں نہیں ایسے غرض, ہمارے لیے کوئی اعزاز کی بات نہیں ہے بھائی, پہلے بتا دیں. وہ لکھتے ہیں, ان کی کتاب ہے الامام اعظم ابو حنیفہ, مشہور کتاب ہے, اردو میں بھی ترجمہ ہے, امام اعظم ابو حنیفہ کتاب. اور بھی کتابیں لکھی ہیں کوفے کے اوپر, اس کے اوپر, اس کے اوپر. امام اعظم ابو حنیفہ میں لکھتے ہیں, علمی شخصیت امام ابو حنیفہ کی بتاتے کہتے ہیں کہ اور انہوں نے زید ابن علی سے سب سے زیادہ استفادہ کیا. زید ابن علی کے درس میں جاتے تھے, شریک ہوتے تھے, اور اس سے بہت فیض حاصل کیا. میں نے کہہ دیا کیا یا نہیں کیا, ہمارے سر کے لیے کوئی نگینہ نہیں ہے تاج کے لیے. سمجھ میں آ گئی بات؟ اکثر ہمارے لوگ بھی بحث کرتے ہیں, وہ کوئی دلیلیں دے رہے ہیں, نہیں کیا تھا, غلط کہتے ہیں نہیں کیا تھا. ارے کیا تھا یا نہیں کیا تھا, ہمیں سے کوئی بحث. جب وہ خود کہہ رہے ہیں کہ کیا تھا تو کیا ہوگا بھائی. آپ کہہ رہے ہیں, کوئی کہہ رہا ہے 2 سال پڑھا, کوئی کہہ رہا ہے وہ 2 سال, انہوں نے کہا کہ یہ 2 سال جو میں نے یہاں پڑھے وہ آوی ہیں, یعنی امام کی خدمت میں. 5ویں اور 6ٹھے امام کے بتا, 6ٹھے امام کا بتاتے, کہتے نہیں 6ٹھے امام سے دور کی بات, زید 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 جناب زید سے استفادے کیا, جبکہ ہمسن تھے. جناب زید اور امام ابو حنیفہ ہمسن تھے. میں نے اس لیے کوئی کہہ سکتا ہے کہ پورے 10 دن ان کا تو ذکر ہی نہیں کیا, تو میں نے آپ کو ضمناً بتا دیا کہ ہمیں سے کوئی بحث نہیں کہ وہ کیونکہ شاگردوں کی ان کی فہرست بڑی طویل ہے, بہت طویل ہے. میرے پاس لکھے ہوئے بھی ہیں, لیکن میں آپ کا وقت نہیں دیتا کہ روزانہ میں کاغذ نکال کے بیٹھنا نہیں چاہتا. جس دن ضرورت ہوتی ہے اس دن میں وہ کاغذ لے کے بیٹھتا ہوں,
کیونکہ میں جانتا ہوں ابھی آپ تک اتنی بات کہہ دینا کافی ہے کہ آپ کے شاگردوں کی تعداد سینکڑوں ہے، اور جو نام لکھے ہوئے شاگردوں کے وہ 70 سے 80 نام موجود ہیں، میرے پاس ہے، یہ جیب میں رکھے ہوئے 70 سے 80 نام، اور ان کے شاگردوں میں آپ دیکھیے ائمہ طاہرین کی اولادیں، ائمہ جناب حسن مصنع کے بیٹے ابراہیم بن حسن مصنع جناب زید کے شاگرد، ان کے 2 بھائی، ان کے ایک اور بھائی حسین بن حسن مصنع، جن کو حسن مثلث بھی کہا جاتا ہے۔ حسن مصنع یعنی ایک ہے ابراہیم بن حسن مصنع، ایک ہے حسین بن حسن مصنع، ان کا لقب تھا حسن مثلث۔ یہ دونوں شاگرد ہیں کس کے؟ جناب زید کے۔ پھر آپ کے ایک بھائی، یعنی ان کی والدہ الگ ہیں، دوسری زوجہ سے ہیں، امام سجاد کی، لیکن ان کا بھی نام ہے حسین ابن علی زین العابدین، وہ بھی آپ کے شاگرد، یعنی امام نے خود ہی بھیجتے تھے نا کہ بھئی ان کو پڑھاؤ، تم درس دو ان کو۔ اور اس کے بعد آئیے 2 بھائی عبید اللہ اور عبداللہ، یہ کس کے بیٹے ہیں؟ عبید اللہ عبداللہ ابن محمد کے بیٹے ہیں یہ دونوں۔ محمد کس کے بیٹے؟ عمر ابن علی، مولا کائنات کے پوتے ہیں محمد، مولا کائنات کے پوتے کے یہ دونوں بیٹے یعنی پر پوتے، اور مولا کائنات ان کے کیا ہیں؟ پر دادا۔ یہ سب اس لیے میں نے نام دیا کہ آپ کو معلوم ہو کہ زید کتنا بڑا عالم ہے، جس نے خود ائمہ طاہرین نے بچوں کو بھیجا کہ گھر کے بچوں کو بھی تم ہی پڑھاؤ، اہل بیت کے بچوں کو بھی تم پڑھاؤ، تو جناب زید کا یہ عالم۔ اب آئیے جو بات اصل آپ کو بتانی، کتابیں ان کی بہت ہیں، کتابوں کے نام بھی بہت ہیں۔ مسند امام زید تو اتنی مشہور کتاب ہے نا کہ وہ پورا عراق میں، ایران میں، عرب ممالک میں اب تک چھاپی بھی جاتی ہے اور رائج بھی ہے، پڑھائی یعنی حوزہ ہائے علمیہ میں پڑھایا جاتا ہے، جہاں جہاں مناسب سمجھتے ہیں، کتاب ہے۔ یہ مسند امام زید 2 طرح کی ہے نا، 2 طرح کی۔ اصل کتاب کا نام تھا، اصل تھی یہ 2 کتابیں، مجموع الفقہی اور مجموع الحدیثی، المجموع الفقہی والمجموع الحدیثی، یہ 2 کتابیں الگ الگ تھیں۔ جناب زید کی شہادت کے بعد، جناب یحییٰ بن زید کی شہادت کے بعد، آپ کے خاص شاگرد ابو خالد الواسطی، جن کا پورا نام ہے ابھی میں نے لیا عمرو ابن خالد المعروف ابو خالد واسطی، یہ ایک بچے تھے نا، اکیلے بچا لیا تھا اپنے آپ کو کسی طرح۔ انہی نے کمپائل کرنا شروع کیا ان دونوں کتابوں کو، یہ دونوں کتابیں انہی نے جمع کر دی۔ جب یہ دونوں کتابیں جمع ہوئیں، میں نے کیا عرض کیا کہ ایک کا نام ہے المجموع الفقہی، ایک ہے المجموع الحدیثی، اس کے علاوہ الگ ہیں، کتاب الحج الگ، یعنی وہ جو آپ نے فرقوں کے رد میں لکھے، رد علی مرجع، رد علی قدریہ، یہ فرقے تھے، ان کے رد میں آپ نے کتابیں لکھی، کتاب الحج، کتاب العمرہ، کتاب الاحکام، کتاب الزکوٰۃ، کتاب الخمس، الگ کتابیں جو بے شمار ہیں، یعنی 20-25 کتابوں کے نام مل جاتے ہیں، آج بھی ملتے ہیں۔ یہ 2 کتابیں جب جمع ہو کے ایک کتاب بنی، المجموع الفقہی والمجموع الحدیثی۔ اب سنیے آپ تاریخ، اور یاد رکھیے گا، بھولیے گا نہیں۔ یہ کتاب کب آئی سامنے؟ ہجری 129 یا 30، بنی امیہ کا آخری سال، اس کے بعد ٹائیں فش، قصہ ختم ان کا۔ ہجری 132 اب بھی ہو چکا تھا، لیکن ہجری 132 میں بالکل ہی فارغ ہو گئے۔ مروان علی مار آخری خلیفہ مارا گیا، اور بنی عباس آ گیا، عباس الصفا آ کے خلیفہ بن گیا، ٹھیک ہے۔ اس زمانے میں کتاب، اب کیونکہ اس وقت تک کوئی فقہ اور حدیث پر کتاب نہیں تھی، غور سے سنیے گا کیا کہہ رہا ہوں، فقہ اور حدیث پر کوئی کتاب تھی ہی نہیں عالم اسلام میں، جزوے تھے، رسالے تھے چھوٹے چھوٹے، فقہی رسالے کہتے ہیں نا، رسالے سے مراد کیا، 20-25 صفحوں کا ایک رسالہ، 30 صفحوں کا، تو رسالے لکھتے تھے لوگ، 20-20 25-25 صفحے کے، اور فقہ بہت، فقہوں کے بارے میں آپ کو بتا چکا، ہر گلی میں ایک فقہ، جیسے ماشاءاللہ آج کل ہے، ہر محلے میں ایک فقہ، بلکہ ایک محلے میں 10 فقہ ہیں، کیونکہ کیا کیا جائے، فقیہ زیادہ ہو گئے، عوام ہے نہیں، ہے نا۔ وہاں آپ دیکھیں، ترقی دیکھیں آپ، فرق دیکھیں آپ، ایران عراق میں
50 سال پڑھ رہے ہیں فقیہ بننے کے لیے، ان میں بھی ہزاروں میں کوئی اکا دکا بنا، باقی تو وہی رہ گئے نیچے، ہمارے جیسے رہ گئے، 10-12 بن گئے۔ اتنی محنت کیوں کرتے ہو بھائی؟ پاکستان آؤ، ہندوستان آؤ، دیکھو تمہیں مہینے میں اگر مجتہد نہ بنا دیں۔ عجیب ہے، جا رہے ہیں وہاں پڑھنے کے لیے جا رہے ہیں صاحب، اور 40-50 سال لگتے ہیں بھائی فقیہ بننے میں، ایک فقیہ بننے میں، ایک عالم بننے میں۔ خواہ زندگی ضائع کر رہے ہو اپنی۔ یہاں آؤ، ادھر آؤ پاکستان، 2-3 مہینے کی تمہیں ٹریننگ دیں گے، اور دیکھو 2-3 مہینے کی ٹریننگ میں تم استاد الفقہا کیا بن گئے؟ ہاں، یہ اسے کہتے ہیں ترقی، اسے کہتے ہیں علمی ترقی۔ ماشاءاللہ ماشاءاللہ، صلوات بھیجیے محمد آل محمد پر۔ سمجھ میں آئی بات؟ اس وقت تک کوئی کتاب نہیں تھی، اسلامی تاریخ میں پہلی مکمل کتاب فقہ کے موضوع پہ، حدیث کے موقع پہ، حدیث کے موضوع پہ عالم اسلام کو دینے والی ہستی کا نام ہے زید بن علی۔ سمجھ میں آئی علمی شخصیت؟ میں نے عرض کیا علمی شخصیت پہ پڑھوں گا، ایک اشرہ مجھے چاہیے، لیکن میں نے ظاہر ہے کہ ان مجالس کا موضوع وقت محدود، صرف اتنی چیز آپ کو دے کے جا رہا ہوں کہ آپ کو یہ یاد رہے، یقین رکھیں زید کے بارے میں کہ زید کوئی ایسا کردار نہیں تھا جو اچانک بس جوش میں وجود میں آ گیا، نہیں، زید مجاہد تھا۔ جیسے میں نے کل روایت پڑھی معصومین کی، ایک کی نہیں 8 معصومین کی روایتیں میں نے آپ کو پیش کی ہیں۔ مجاہد تھا، عالم تھا، فقیہ تھا، ہم اہل بیت میں اس سے بڑا کوئی فقیہ نہیں تھا، یعنی ائمہ کے بعد، پھر تکرار کر رہا ہوں، ائمہ طاہرین کے علاوہ کوئی زید سے بڑا کوئی فقیہ۔ معصومین فرما رہے ہیں 3 کلمے کہتے امام جعفر صادق نے، سنے وہ 3 کلمے جب شہادت کی خبر سنی۔ مدینے میں مسلسل خبر رکھتے تھے، زید کی خبر دو مجھے، میرے چچا زید کی خبر دو، لوگ بتاتے تھے اب یہ ہوا، اب یہ ہوا، اب یہ ہوا۔ آخر میں جب آپ کو خبر ملی ہے نا شہادت کی کہ زید کو شہید کر دیا گیا، میں اپنی آنکھوں سے ان کی لاش کو، بے سر کی لاش کو باب کناسہ پہ سولی پہ لٹکے ہوئے دیکھ کے آیا۔ تو سنیے پہلا عمل کیا تھا امام صادق کا؟ آپ گریہ کرنے لگے، آنسوؤں کے ساتھ بیٹھ گئے اسی جگہ، مسلسل گریہ۔ 3 جملے کہے، یا یوں کہیے کہ 3 کلمے کہے۔ پہلا کلمہ زبان سے نکلا، انا للہ و انا الیہ راجعون، پھر رو رہے ہیں۔ دوسرا کلمہ کہا، اللہ میرے چچا زید پر اپنی رحمتیں نازل فرمائے، دوسرا جملہ۔ تیسرا جملہ سنیں، تیسرا جملہ کہا، اللہ زید کے قاتلوں پہ لعنت کرے۔ اب اس سے تو سمجھ میں آ رہا ہے زید کا مقام، سمجھ میں آ رہا ہے۔ روز آپ کو میں اب تک میرا خیال ہے 20-25 روایتیں پیش کر چکا ہوں، ایک ضعیف کے مقابلے میں، جو میں کل تفصیل سے اشارے کیے، کل تفصیل سے پیش کروں گا۔ اتنی روایت، علماء، فقہا، سب زید کا دفاع، زید کا دفاع کیوں؟ مجاہد ہے، مجاہد ہے، مجاہد ہے۔ اس کی کردار کشی کی گئی تاریخ میں، اس کے کریکٹر کو مسخ کیا لوگوں نے۔ پہلی کتاب جب منصور عباسی ہجری 137 میں بیٹھا، 5-10 منٹ زیادہ لے لیں، ماشاءاللہ سننے والا ہمارا مجمع ہے، اس لیے اجازت لیں۔ یا ہجری 137 میں جب منصور عباسی تخت پر بیٹھا، منصور دوانقی ملعون، آپ جانتے ہیں اہل بیت کی دشمنی میں، اور کیوں تھا؟ کیونکہ اس نے خود بیعت کی تھی محمد نفس زکیہ کی، اس ملعون نے۔ اقتدار ملے گا تو آل محمد حقدار ہیں، آپ انہی کے نام پہ تو اقتدار چھینا تھا، اقتدار کسی کے نام پہ لیتے ہیں، کام کسی اور کے لیے کرتے ہیں۔ چلو خیر چھوڑیں، نہیں سمجھیں گے آپ ان باتوں کو بھی۔ تو خیر مسئلہ یہ ہوا جناب کہ منصور کو اب یہ بڑی آگ لگی ہوئی کہ پورے عالم اسلام میں، کیونکہ کوئی کتاب تھی نہیں، لہذا فوراً عالم اسلام میں جناب زید کی یہ کتاب، اور وہیں سے اس کا نام پڑ گیا مسند زید۔ جیسے نا مسند حاکم، مسند نیشابوری، مسند فلاں، مسند احمد، وہ تو خیر بات کی ہے نا 3ری صدی 4تھی صدی۔
پہلی کتاب جسے مسند کا درجہ ملا، چیلنج ہے میرا، آ جاؤ جس کو منہ کی کھانی ہے میرے سامنے، میں تمہیں بتاؤں تاریخ نکال کے، ریکارڈ ہو رہی ہے میری بات، سب سنیں گے۔ پہلی کتاب جسے مسند کا درجہ ملا، جسے کہا گیا مسند امام زید، کہیں مسند زید اور کہیں مسند امام زید، یہ دو کتابوں کا مجموعہ، المجموع الفقہی والمجموع الحدیثی۔ یہ رائج ہر جگہ، اس کا حوالہ ہر جگہ پڑھایا جاتا تھا۔ اب یہ منصور عباسی سے برداشت نہیں ہوا کہ اہل بیت، بات تو وہی ہے نا کہ جب زید کی کتاب چلے گی تو کریکٹر سامنے آ رہا ہے نا، تو جب پڑھیں گے شاگرد، جہاں بھی پڑھیں گے علماء پڑھیں گے، تو اسی لیے زید کی عظمت آج تک باقی ہے کہ لوگ جانتے تھے کہ بھائی کتنا بڑا عالم ہے، کتنے عرصے تک فقط ایک اس کی کتاب، یعنی قرآن مجید کے بعد حدیث میں اور فقہ میں ایک کتاب چلتی تھی بس، مسند زید، مسند زید، جبکہ اتنی ساری فقہ تھیں مگر ان کے پاس رسالے تھے، کتابیں نہیں تھیں، رسالے تھے، جزوے تھے، کتاب ایک تھی۔ تو جس نے عالم اسلام کو پہلی کتاب دی ہو، نہج البلاغہ کتاب تو نہیں ہے نا، کتاب کہاں ہے؟ خطبات ہیں، وہ بھی کب جمع ہوئے جناب؟ کتنی صدی کے بعد؟ چوتھی صدی ہجری۔ صحیفہ کاملہ کتاب تو نہیں ہے نا، دعائیں ہیں، کب جمع ہوئی؟ تیسری صدی، چوتھی صدی۔ پہلی کتاب، علی کے اس بیٹے کو یہ منصب ہے، علی کے اس بیٹے کو یہ منصب ہے جس کی پہلی کتاب پورے عالم اسلام میں رائج ہوئی۔ منصور کیا کرے؟ پریشان، تل ملا رہا ہے کہ یہ کیا ہو گیا، یہ تو پھر وہی اہل بیت اہل بیت اہل بیت۔ وہ تو نہیں چاہتے تھے نا کہ ان کا چرچا ہو، کیونکہ ان کے نام سے ہم لائیں، ان کے علم کی شہرت ہوگی تو ہمارے لیے مشکل ہے۔ کیا کیا جائے؟ لوگوں سے مشورہ، علماء کو پکڑنا، ہونے کا بھائی کون مقابلہ کرے گا، ہے نہیں کوئی، لکھ نہیں سکتا ایسی کتاب۔ پھر کسی نے کہا مدینے میں امام مالک کے پاس جاؤ یا انہیں بلاؤ۔ امام مالک کو بلاؤ، انہیں منع کر دیا، میں نہیں آتا تیرے پاس۔ بہرحال ایک شخصیت تھی ان کی، یہ بات یاد رکھیں۔ اختلاف اپنی جگہ بھائی، اختلاف ہم کرتے ہیں، ببانگے دہل کرتے ہیں، ہم نہیں مانتے، جہاں اہل بیت کی روایات نہیں ہے بھائی ہم نہیں مانتے، لے جاؤ، ختم ہو گئی بات۔ خیر، امام مالک نے کہا کہ وہ لکھ سکتے ہیں اور کوئی نہیں، کیونکہ اس طرف تو بھائی وہی سب سے بڑا عالم ہے۔ یہ مدینے خود آ گیا، منصور خود آیا، مسجد نبی میں ملاقات ہوئی، بڑا احترام، بڑی عزت، کیونکہ کام نکالنا ہے نا، جب بادشاہوں کو کام نکالنا ہوتا ہے تو تمہیں عزت دیتے ہیں خوب، ایجنٹو، ٹاؤٹ، اور کیا کہوں، زبان خراب ہوتی ہے، سمجھ گئے؟ اس لیے تمہیں عزت دیتے ہیں۔ ارے میں فلاں دفتر جاتا ہوں، بڑی عزت ہے میری، وہ باہر آ کے میرا استقبال کرتے ہیں، چاہے قوم کے لاتے مار رہے ہوں کمر پہ، جب تک تمہیں استقبال نہیں کریں گے، قوم کی ایسی تیسی کیسے کریں گے؟ وہ بڑے خوش ہو رہے ہیں، بھائی فلاں کا فون میرے پاس آتا ہے، بھائی بڑی، کیوں؟ ان سے کام لینا ہے، تم سے کام لینا ہے۔ اور اے ٹاؤٹوں، اے ایجنٹوں، جب تم سے کام لے لیتے ہیں نا، پھر بڑا بھیانک انجام ہم نے دیکھا ہے۔ پھر تمہاری حیثیت، محاورہ نہیں پڑھوں گا، پورا خود ہی سمجھ جائے گا، وہ والی ہو جاتی ہے کہ تم نہ ادھر کے رہتے ہو نہ ادھر کے، ادھر والوں کے لیے تم بیکار پرزہ ہو گئے، ٹائم نکل گیا، کام نکل گیا، اب کیسا فون اٹھائیں گے، کیا کریں، کچھ نہیں۔ اور قوم کو پتہ چل چکی ہوتی ہے جب تک تمہاری حقیقت کے تم ہو کون، تمہاری اوقات کیا ہے۔ یہی باتیں بتا رہا ہوں برسوں سے، کچھ کی سمجھ میں آ جاتی ہیں، کچھ کی سمجھ میں نہیں آتی، خیر میرا کام تو اتنا ہی ہے۔ تو جناب خوب احترام، عزت، تحفے، تحائف، خلعت دی جا رہی ہے۔ مدعا پہ آیا خلیفہ، بادشاہ کہتا ہے کہ دیکھو ایسا ہے کہ میں چاہتا ہوں کہ آپ کی کتاب، آپ ایک کتاب لکھیں فقہ پہ، حدیث پہ، جو میں عالم اسلام میں رائج کر دوں آپ کے نام سے، آپ کے نام سے رائج کر دوں، کیونکہ میں چاہتا ہوں کہ یہ مسند زید سے ہمارا پیچھا چھوٹے، مسند زید سے، مسند امام زید سے ہمارا پیچھا چھوٹ جائے، آپ لکھیں۔ تو تاریخ میں ان کا جملہ کہ وہ فرماتے ہیں کہ بھائی اہل عراق کبھی بھی ہمارے علم سے راضی ہونے والے نہیں۔ آپ اس جملے کی گہرائی کو سمجھیے، کیا کہا اس نے؟ اہل عراق، بھائی کتنے برے، صحیح کوفے والے،
کیسے ہی صحیح، کچھ بھی صحیح، لیکن علم کا معیار ان کے پاس تھا. وہ جانتے تھے کہ اہل بیت کے علم کے مقابلے میں کوئی چراغ جلنے والا ہے نہیں. اب سمجھے آپ، یہ جو عراق والے ہیں نا بھائی، یہ اہل بیت کے علم کو جانتے ہیں، یہ ہمارا چراغ نہیں جلتا. اہل عراق کبھی بھی ہمارے علم سے راضی نہیں ہوں گے. پورا حوالہ ایک دم میرے پاس ہے، ایک چیز لکھی ہوئی ہے، بے فکر رہیں آپ، بالکل بے فکر رہیں. میں ذمہ دار ہوں جو پڑھ رہا ہوں آپ کے سامنے، ایک ایک لفظ کا اپنے ذمہ دار ہوں. ہم سے راضی نہیں ہوں گے اہل عراق. تو منصور نے کیا کہا؟ آپ کتاب لکھیے، میں قتل عام کر دوں گا ان کا. تلوار ہے نا، ہماری تلوار ہے، ان کے عام آدمیوں کو گاجر مولی کی طرح کاٹیں گی، ان کے خاص لوگوں کو ہم کوڑے برسائیں گے، پھر دیکھتے ہیں کیسے نہیں مانتے. آپ لکھیں. سمجھ میں آ گیا؟ یہ آج نہیں ہو رہا، یہ منصور نے شروع کیا تھا کہ نصاب کو زبردستی بدلا کیسے جاتا ہے. سمجھ میں آئی بات؟ یہ جو آج لگے ہوئے ہیں نا، نصاب بدلو، ناصبی نصاب. 1400 سال بعد پڑھ رہا ہوں آج زید کے لیے. نہ زید ختم ہوا، نہ اس کا نصاب ختم ہوا. تم نے کیسے سوچ لیا کہ تم جیسے بنی امیہ اور بنی عباس کے یادگار نصاب اہل بیت کو ختم کر کے اپنا نصاب چلا دو گے؟ 1400 سال چلاتے رہے، کیا کر لیا؟ وہی تو چلا رہے ہو تم اپنے اپنے علاقوں میں، وہی نصاب تو چلا رہے ہو، بنی امیہ کا، بنی عباس کا. تو تم نے ہمارا کیا بگاڑ لیا جو اب بگاڑ لوگے؟ ہمارا نصاب، ہماری یونیورسٹی یہ رہی جس میں ہم بیٹھے ہوئے ہیں. یا اللہم صلی. 150 تعلیمی سسٹم چل رہے ہیں آپ کے یہاں ماشاءاللہ. بناتے رہو نصاب. لیکن یاد رکھنا، اگر ایسی کوئی کوشش کی تم نے تو تاریخ سے عبرت تم نے نہیں لی. تاریخ سے عبرت لے لینا کہ کیا ہوا. جن حکومتوں نے اہل بیت کے خلاف کام کیا ان کا حشر نشر بڑا برا ہوا، بہت برا انجام ہو. کل بتائیں گے اس انجام کے بارے میں، اطمینان رکھیں. اگر زندگی شرط ہے، زندگی رہی تو بتائیں گے آپ. تو خیر یہ تو مر گیا منصور، وہ کتاب لکھنا شروع کیا. تو لکھ، میں کر لوں گا سب کام، تو کتاب لکھ. انہوں نے، امام مالک نے کتاب لکھنی شروع کر دی، مگر یہ مر گیا. اس کی زندگی تک یہ پوری کتاب نہیں ہوئی. کتاب پوری ہوئی اس کے بیٹے ہادی، اس کے بعد جو بیٹھا مہدی، اس کے بعد جو بیٹھا تھا مہدی تھا، مہدی عباسی کے دور میں کتاب کمپلیٹ ہوئی. اچھا اس وقت تک بیچارے جنہوں نے مرتب کی تھی نا، پہلے ان کا بتا دیں آپ کو. مجاہد آدمی، نہیں امام مالک کی بات نہیں کر رہا، جس نے مسند زید مرتب کی تھی نا، ابھی بتایا نا آپ کو، عمرو ابن خالد المعروف ابو خالد واسطی. یہ واسطی کیوں بنے؟ یہ تو کوفے کے تھے بھائی، یہ واسطی کیسے بنے؟ اب ضروری تھا کہ جس نے یہ کتاب مرتب کی ہے اس کی کردار کشی کی جائے، ضروری ہو گیا تھا نا. اب اس کتاب کو، مسند زید کو غیر معتبر کرنے کے لیے یہ کہانی اور افسانے گڑے گئے جو ہمارے یہاں میں کسی نے لکھ دیا کہ بھائی یہ امام زید کی کتاب نہیں ہے. آنکھیں کھولے تو میں کچھ اچھی بات بتاؤں نا. ایک دو آدمیوں نے آنکھیں ہی بند کر لی ماشاءاللہ سے. صلوات بھیجیے محمد آل محمد پر. میں نے عرض کیا یہ پیچھے جگہ یہاں کے سو جاؤ بھائی، مجھے نظر ہی نہیں آگا پیچھے کیا ہو رہا ہے. میں تو سامنے دیکھتا ہوں، سامنے ایک کی بھی آنکھ بند ہوتی ہے، میرے یہاں پہ چوٹ لگتی ہے، جگر پہ. صلوات بھیجیے محمد آل محمد پر. تو اب کیا کیا گیا؟ اب ان بیچارے ابو خالد واسطی کو ٹارگٹ کر لیا سب نے، ایک منصوبے کے تحت. جیسے آپ کے ہوتے ہیں نا ماشاءاللہ پروپیگنڈا، سارے ٹوٹ پڑو ایک کے اوپر، اور پھر آخر کہیں گے لوگ کہ وہ ایک بات تو صحیح ہوگی، اتنی ساری باتیں لگائی ہیں، اسی لیے 1500 الزام لگاؤ، کوئی ایک تو صحیح ہوگا. مجھے کیا پتا کہ 1500 کے 1500 جھوٹے ہیں بھائی، لیکن ایک نہیں، یہ وہی انہی سے سیکھا ہے سب نے، بنی امیہ سے، بنی عباس سے، کہ کرنا کیا ہے، کیسے گھیرنا ہے ان لوگوں کو.
تو جناب ایک پروپیگنڈے کا بازار گرم کے جھوٹا آدمی ہے معاذ اللہ، یہ کاذب ہے. جناب زید کا وہ پھر دلیلیں آنی شروع ہو گئی اس کے دور میں، یہ اتنا بڑا تھا، یہ تھا فلاں تھا فلاں. نہیں زید سے کیا تعلق؟ یہ جھوٹا ہے، اس نے اپنی شہرت کے لیے بنایا ہے، اپنی شہرت کے لیے ڈرامہ رچایا ہے، عزت کے لیے ڈرامہ رچایا ہے. جناب زید کا کوئی تعلق نہیں چلا حربہ، دوسرا حربہ شروع کر دیا. دوسرا حربہ کیا ہوتا ہے؟ نہیں مانو گے ہم تمہاری کردار کشی کریں گے. سمجھ رہے ہیں میری بات کو؟ سمجھ رہے ہیں کہ نہیں؟ سمجھ رہے ہیں نا؟ کچھ سمجھانا چاہ رہا ہوں. ادھر سے نہیں مانو گے ہم تمہاری کردار کشی کریں گے، ہم تمہارے خلاف ایسا پروپیگنڈا کریں گے مکروہ گندا کہ تم منہ دکھانے کے قابل نہیں رہو گے، ہے نا؟ اب اس سے آگے میں کیا کہوں، کیونکہ میں بات کر رہا ہوں 1350 سال پرانی. ایسا نہ ہو میں کچھ کہہ دوں اور وہی بات ہے کہ کچھ آبگینوں کو ٹھیس نہ لگ جائے. ٹھیس ہم تمہارے خلاف پروپیگنڈا کریں گے. دیکھتے ہیں وہ پورے جن کو پیسہ دیا جائے گا پروپیگنڈا کریں گے نا. جب اشتہارات ملیں گے کروڑوں اربوں کے، نہیں دو گے تو بند کر دیے جائیں گے. اشتہارات بھی بند، چینل بھی بند، ہے نا؟ اب سمجھ میں آئی آپ کے. صلوات بھیجیے محمد آل محمد پر. تو اب سب سمجھ میں آ گیا. ہم یہ کر دیں گے، ہم وہ کر دیں گے. اس کے بعد ان کی معاذ اللہ کردار کشی، اور اتنی غلیظ کردار کشی کی. یہ روتے تھے بیٹھ کے، کیا ہوا؟ آئسولیٹ ہو گئے معاشرے میں. ان کو اتنی اذیتیں دی ان سوشل میڈیا کہاں اس زمانے میں آ گیا بیچ میں. صلوات بھیجیے محمد آل محمد پر. منہ سے وہ آج کا زمانہ ایسا ہے نا کہ وہی چیزیں دماغ میں گھسی رہتی ہیں، وہی منہ سے نکلنے لگتی ہیں. وہ کہاں بھائی، آج کا زمانہ کہاں. صلوات بھیجیے محمد آل محمد پر. ہر مسجد، ہر ممبر، ہر دکان، ہر بازار پیچھے پڑ گئے بیچارے. زندگی عذاب اس کی کر دی. اکیلا کوئی دفاع کرنے والا بھی نہیں. یہ رات کی تاریکی میں یہ کوفہ چھوڑ کے بیچارے نکل گئے، فرار ہو گئے. کہاں گئے کسی کو نہیں معلوم. اب دیکھیے کام دیکھیے. اب چلے گئے یہاں. لوگوں نے کہا چلو چلے گئے، ہم بھی یہ چاہتے تھے جان چھوٹی چلے گئے، بڑھاپا میں چلے گئے سر. ادھر وہ کھیل تیار ہو گیا، یہ والا کھیل تیار ہو گیا کہ جناب یہ کتاب رائج کی جائے، ایسا کیا جائے، ویسا کیا جائے. اب یہ کہاں ظاہر ہوئے؟ ابو خالد واسط، جگہ ہے نا واسط، اس لیے کہلائے ابو خالد واسطی. وہاں پر یہ تھے عمرو ابن خالد کوفی. وہاں کیا تھے؟ عمرو ابن خالد کوفی. واسط میں جب یہ نمودار ہوئے تھے ان کا نام کیا پڑ گیا؟ ابو خالد واسطی. پھر انہی نے اب ظاہر وہ منصور نے کیا کیا تھا، یعنی منصور کے بیٹے مہدی نے کیا کیا، جب یہ کتاب موتا، الموتا کتاب کا کیا نام ہے؟ الموتا، جانتے نا کتاب کے موتا شریف. تو یہ امام مالک کی کتاب ہے، ہمیں ان سے کوئی بحث نہیں، سمجھ گئے نا آپ. یہ ان کی شخصیات محترمہ ہوا کریں. اختلاف میں کرتا ہوں بھائی 100% کروں گا، 200% کروں گا، لیکن ٹھیک ہے وہ ان کے لیے محترم ہیں، ان کے امام ہیں، ان کے حدیث کی کتاب ہے، ہوا کریں ان کے لیے، ہمیں سے بحث تھوڑی ہے. ایک صلوات بھیج دیجئے محمد آل محمد پر. ایک بار اور صلوات بھیج دیجئے گا. سمیٹتے ہیں بیان. تو حکم جاری کر دیا گیا کہ پوری مملکت سے مسند زید کو اٹھا لیا جائے اور ان کی تمام کتابوں کو انعام رکھ دیا گیا. جو یہ کتاب لا کے دے گا، لے بھائی اتنے 1000 درہم تیرے ہوئے. تو کچھ لوگوں نے تو پیسے کی لالچ میں ہی مسند زید کو بیچنا شروع کر دیا. ارے مسند زید کیا، پیسے کے لالچ میں تو نامعلوم کون کون سی مسندیں لوگوں نے بیچ ڈالی. صلوات بھیجیے محمد آل محمد پر. ہے ایسا؟ تو کچھ جلا دی گئی. مطلب یہ کہ یہ غائب ہو گئی، کتاب غائب ہو گئی. لیکن ابو خالد واسطی نے کیا کیا؟ بھائی ذہن تو تھا نا، دماغ تو تھا. یہ پھر جمع کرنا انہوں نے شروع کیا.
لیکن یہ مکمل نہیں کر پائے تھے کہ بیچارے ہجری 150 میں، ظاہر اتنا دیکھی تھی، زیادتیاں دیکھی تھی، سب دیکھی تھی، ان کا انتقال ہو گیا۔ ہجری 150 کے بعد یہ گروہ باقی رہا، اس گروہ کو کہا جانے لگا زیدیہ، اور یہ بھی اپنے آپ کو زیدیہ کہتے، سمجھ گئے نا گروہ، اس کا زیدیوں سے کوئی تعلق، وہ جو زیدی سادات ہیں نا وہ الگ، اور زیدیہ فرقہ بالکل، سمجھ میں آ گئی بات؟ تو زیدیہ فرقہ وجود میں آئے کہ یہ زیدی ہیں، یعنی یہ وہ زیدی ہیں، زیدیہ فکر والے، یہ زیدیہ فرقہ، یہ زیدیہ فرقہ ہمیشہ لڑتا رہا، یہ وہاں سے نکلے، عراق سے نکلے، شمالی افریقہ کو انہوں نے اپنا مرکز بنا لیا، اور کیونکہ شمالی افریقہ میں زمین ہموار تھی، ادریسیوں کی حکومت تھی نا شمالی افریقہ میں، ادریسی یعنی امام حسن علیہ السلام کی اولاد میں سے تھے نا، کہ ادریس امام حسن کے پوتے تھے، جناب ادریس، ان کے بارے میں نے پورا اشرف یہاں پڑھا ہے، چلو کچھ یاد ہے نہیں ہے، بہرحال میں نے آپ کو یاد دلا دیا کہ پڑھ چکا ہوں اس موضوع پہ۔ وہ ادریسی حکومت تھی، پھر ادریسی کے بعد پھر وہ فاطمی حکومت وہاں پہ قائم ہوئی، مختلف حصوں میں تقسیم ہو کر، وہ فاطمی حکومت تو بہت ہی مضبوط قائم ہوئی تھی، تو وہاں زمین ہموار تھی، یعنی اہل بیت کے چاہنے والے تو تھے نا، وہاں ان زیدیہ فرقے نے خوب طاقت پکڑی اور 3-4 ملکوں پہ اپنی حکومت قائم کر لی، جس میں اب تک جو قائم ہے وہ کون سی؟ یمن۔ بے شک وہ زیدی فقہ کے حساب سے حکومت نہیں ہے، لیکن اکثریت اور اختیار اور اقتدار انہی لوگوں کا ہے، یعنی زیدیہ فرقے کا ہے۔ یہ زیدیہ فرقہ، یوں زیدیہ فرقہ وجود میں آیا۔ جب انتقال ہو گیا تو کچھ ادھر ادھر سے زیدیہ آپ کے پاس معلومات تھیں، ادھر سے جمع کر لیا، ادھر سے جمع کر لیا، لیکن ضرورت تھی نا ایک رہنما کتاب کی، قرآن مجید کے علاوہ۔ قرآن مجید تو ہے نا بھائی، وہ سارے فرقوں کے پاس ہے، لیکن ایک رہنمائی کی ضرورت تھی، تو کیا کیا انہوں نے؟ ہجری 360 دوسرا ایک زیدیہ کا عالم میدان میں آتا ہے، عبدالعزیز ابن اسحاق۔ عبدالعزیز ابن اسحاق، اس نے ابو خالد، اس کی طرز پر اس سے جو معلومات ملی تھی، اس نے پھر یہ دوبارہ کام شروع کیا اور زیدیوں نے اس کا ساتھ دیا۔ یہ ایک جگہ جاتا تھا جہاں سے معلومات ملے، پھر اس نے ترتیب دی مسند امام زید۔ اس لیے اس مسند کے بارے میں کہا گیا کہ بھئی پتہ نہیں کہ ساری صحیح ہیں یا غلط، لیکن یہ اس نے ایسی کتاب ترتیب دی ہے کہ آج جہاں بھی چھپ رہی ہے نا، 2 ہی حوالوں سے چھپتی ہے، ایک ابو خالد واسطی کے حوالے سے، ایک عبدالعزیز ابن اسحاق کے حوالے سے، جناب زید کی کتابیں۔ اور ایک اور آپ کو مضبوط وہ دے دینا، انگریزوں کی بات زیادہ مانتے ہیں لوگ، سمجھ میں آ رہی بات؟ ہمارا پتہ نہیں سچ بولنے کے جھوٹ بولنے ہیں، انگریز تو کبھی جھوٹ بول ہی نہیں سکتا، سچ بول کے اس نے پورا ہندوستان کھا لیا، سچ بول کے عالم اسلام کا بیڑا غرق کر دیا ہے نا۔ آج کل ہمارے یہاں سوشل میڈیا بیٹھے چیمپئن تاریخ، وہ انگریز یوں سچا ہے، انگریز ایسا ہے، آپ یہ نہیں کرتے، انگریز یہ کرتے۔ ہاں میں تو کہہ رہا ہوں نا، ایسے سچے پوری دنیا کھا گئے، پوری دنیا کا مال رو گئے، ایماندار پورا ہندوستان لوٹ کے یہ ایماندار لے گئے، مسجدوں سے مزاروں سے سونا اتار کے لے گئے، کتنا ایماندار، ہیرے چرا کے لے گئے، خزانے چرا کے لے گئے، ان سے بڑا ایماندار کون ہوگا؟ حفاظت سے رکھے ہوئے ہیں، جب آپ کے یہاں اچھے لوگ آئیں گے تو ان کو دے دیں گے، ہے نا۔ خدا کا خوف نہیں کرتے تم۔ دنیا کا سب سے وہی والی بات ہے نا کہ غریب آدمی چوری کرے تو اس کا بیڑا غرق، چوری نہ بھی کرے تو بیڑا غرق، اس پر ظلم ہو جائے تو بیڑا غرق۔ کیا کہا بھی جج نے پوری پاکستان کے چینل بتا رہے ہیں، میں نہیں بتا رہا، سب بتا رہے ہیں، کیا کہا جج نے اس مظلوم بچی کی ماں کو کہ کوئی تجھے انصاف نہیں ملنا، صلح کر لے جا کے۔ خود کہہ رہا ہے تو غریب ہے، مر جائے گی، کوئی انصاف نہیں ملے گا، بچا اپنے آپ کو۔ یہ جج کہہ رہا ہے تمہارا ڈوب مرو شرم سے اپنے نظام سمیت، یہ تمہاری حقیقت ہے۔ سارے چینلز نے چلایا ہے، اخباروں میں آ گیا۔ جج فریادی سے کہہ رہا ہے صلح کر لے ظالم سے، وہ بڑا آدمی ہے، تجھے انصاف نہیں ملنا، یہاں سے ہم تجھے انصاف نہیں دیں گے، غریب آدمی ہے، مر جائے گی، تیرا شوہر بھی غریب ہے، مر جاؤ گے تم، جاؤ۔ دھمکی، روب، سمجھ میں آیا؟ یہ ہے آپ کے سسٹم کی۔ یہ آپ آئینہ دیکھیں،
آپ دیکھ بھی نہیں سکتے کیونکہ آپ اپنا مکروہ چہرہ بھی نہیں دیکھ سکتے اس آئینے میں. صلوات بھیجیے محمد آل محمد پر. چلیے تو جو بات کر رہا تھا کہ جرمنی کے سب سے بڑا کوئی کتاب خانہ، وہ نام تو مجھے یاد نہیں رہا. اب وہ جو فارسی میں نام لکھا ہوا ہے بروکلمین، اب وہ فارسی کا تلفظ آپ جانتے ہیں بڑا عجیب ہی ہوتا ہے. اب اصل میں پتہ نہیں بروکلیمین نام ہے کیا نام ہے اس کا، مجھے تو نہیں معلوم، محقق ہے. لیکن کو میں نے فارسی حوالہ دیکھا تو بروکلیمان لکھا ہوا ہے اس کے اوپر. عجیب صاحب، میں سمجھ گیا کہ یہ انگلش میں کچھ اور ہی ہوگا، لیکن فارسی میں لکھتے ہیں تو اس کا بالکل ہی تلفظ ہے نا بالکل ہی الگ ہی ہو جاتا ہے. آئنسٹائن پتہ نہیں کیا بن جاتا ہے فارسی میں. تو وہ پھر میں نے دیکھا تو اس نے پورا مخطوطے جناب زید کے ہاتھ کے لکھے ہوئے، جناب ابو خالد واسطی کے ہاتھ کے لکھے ہوئے، عبدالعزیز ابن اسحاق کے ہاتھ کے لکھے جرمنی میں موجود ہیں، جس کے پورا حوالے میرے پاس موجود ہے. میں نہیں گیا جرمنی بھائی، لیکن اس کتاب خانے کا نام، اس محقق کا نام، اس کے حوالے سب نے جگہ جگہ دیے. اور پھر مان لیا کہ دیکھیے انگریز کہہ رہا ہے اب تو مان لیں. تو میں بھی آپ سے کہہ رہا ہوں میری بات نہ ماننا، انگریز کہہ رہا ہے اب تو مان لو بھائی. صلوات بھیجیے محمد آل محمد پر. ختم کیا میں نے آج یہیں پر. تو وہ مسند 2 ناموں سے آج تک چھاپی جا رہی ہے. ابھی جو آخری بالکل چھاپی گئی وہ اردن سے چھاپی گئی. یعنی جتنا دبانا چاہا. اور پھر میں نے آپ سے عرض کیا کہ صحرا کہاں جا رہا ہے، کس کے سر جا رہا ہے. نہ آپ حوثیوں کو جان سکتے تھے، نہ آپ زیدیوں کے قیام کو جان سکتے تھے. سیدھی بات کر رہا ہوں آپ سے، سوائے ان لوگوں کے جن ابواب میں تحقیق کرتے ہیں، پہلے بھی کرتے تھے بھائی. وہ تو میں نے عرض کر دیا، تحقیق کرنے والے زیدیوں پہ کرتے رہے، حوثیوں پہ کر رہے تھے. صدیاں گزر گئی، لوگوں کو عوام الناس تک یہ چیز نہیں پہنچ رہی تھی. یہ کس کا احسان؟ یہ انقلاب اسلامی جس نے دنیا میں چھانٹ چھانٹ کے جہاں بھی کوئی انقلابی عالم، کوئی ہستی گزری، اس کو نکال دیا، باہر نکال کے لے آئے. آپ قاضی نور اللہ شوستری کے مزار کو صرف 3 روزہ مجالس سے جانتے ہیں بھائی. میں جا چکا ہوں کئی بار. وہاں جو آتے ہیں نا وہ مجالس کے لیے آتے ہیں. یہ بھی بڑی بات ہے کہ مجلس کی وجہ سے وہ ابھی تک ہے ہمارے ہاتھ میں. باقی جو وہاں پر ہوتا ہے میں نہیں کہوں گا، خود جا کے دیکھ لیجیے گا. میں کہوں گا تو یہ سارے پیچھے پڑ جائیں گے، ہے نا. ہو یہ کہہ دیا، یہ کہہ دیا. وہ ساری دنیا وہاں دیکھ رہی ہے کہ کیا ہو رہا ہے. حسن ظفر نہیں بولے. دنیا میں تماشا بنے، ہمارا مولوی نہ بتایا ہمیں کہ کیا تماشا بن رہا ہے. خیر، اب یہ باتیں تو وہاں تک جا رہی ہیں ہندوستان. وہ بھی جانتے، سب جانتے، اور مجھے بھی جانتے کہ میں رکنے والا ہوں نہیں، ہے نا. میں تو ایسے ہی بولتا رہتا ہوں، جانتے. لیکن اب وہاں کتنی اس کے اوپر ہو رہی ہے ریسرچ. آپ کے عالم، آپ کی زمین کے خاندان اجتہاد کے اور دیگر ناصر الملت، وہ الگ، خاندان اجتہاد سے تعلق نہیں، وہ خانواد ناصر الملت کہلاتا ہے. ان کے جد میر حامد موسوی جن کی ابقات الانوار، اس کے اوپر وہاں ریسرچ ہو رہی ہے. وہاں ان کے اوپر کتابیں لکھی جا رہی ہیں. حضرت غفران مآب کے نام سے وہاں مؤسسہ بن گیا. مؤسسہ یعنی فاؤنڈیشن بن گئی. غفران مآب، مؤسسہ غفران مآب یعنی غفران مآب فاؤنڈیشن، جس کے تحت سیمینار کرا رہے ہیں، دنیا بھر سے علماء کو بلا رہے ہیں. وہ وہاں بیٹھ کے قم میں، مشہد میں، اور دنیا کو بتا رہے ہیں کہ غفران مآب کون تھا، ناصر الملت کون تھا. وہ بتا رہے ہیں بیٹھ کے جو کام ہمارا تھا. یہاں تو عالم کا ذکر کرو تو لوگ مجلس سے اٹھ کے بھاگ جاتے ہیں، یہ پتہ نہیں کیا لے کے بیٹھ گئے. سمجھ گئے یہ کس کا انقلاب اسلامی نہ ہوتا ہمیں اپنی شخصیتوں کے بارے میں بھی نہیں معلوم ہوتا. اتنا تو مان لو، اچھے برے تو ہر جگہ ہیں، وہاں بھی ہیں، یہاں بھی ہیں، ہر جگہ. کون سا ملک ہے جہاں اچھے برے نہیں کہوں؟ وہ لوگ ایسے بولے گا، ارے جیسے بھی گئے لوگ. یہ تو دیکھو کہ تحقیقی کام. جب زید کے شہادت کی خبر آئی، ابھی میں نے کیا عرض کیا آپ سے، تو معصوم نے کیا فرمایا؟ انا للہ و انا الیہ راجعون. اور پھر فرماتے ہیں کہ اللہ زید پر اپنی رحمت نازل کرے. پھر فرماتے ہیں زید کے قاتلوں پہ اللہ لعنت کرے. جب امام جناب زید کے قاتلوں پہ لعنت بھیجو، گریا کرے. کیا مقام ہوگا زید کا؟ کس منزل پر ہوں گے جناب زید؟ اور بڑا طنز کر کے آپس میں بھی کبھی کبھی، ابھی ویسے نہیں، کبھی کبھی میں نے دیکھا، ارے زیدی ہے بھائی،
کیا مطلب زیدی ہیں؟ میں نہیں ہوں زیدی، آپ خیال رکھیے گا، لیکن میں جانتا ہوں کہ زید کون ہے، میں جانتا ہوں نا زید کون ہے. کیا تحقیر کے انداز میں ہورا کے بیٹے کنیز. اہل بیت علیہ السلام نے کنیزوں کو مقام کیا دیا جانتے ہو؟ کیا مقام دیا ہے؟ فضہ کو کیا مقام دیا ہے؟ کنیز ہے نا جناب فضہ، اما فضہ. حسنین کیا کہتے ہیں ان کو؟ اما فضہ. زینب ام کلثوم کیا فرماتی ہیں ان سے؟ اما. عجیب ہے، عجیب ہے. بجائے دنیا کو جواب دو، خود ہی مشکوک ہو رہے ہو تو پھر دوسرا کیا کرے گا؟ دوسرا تو اس سے آگے جائے گا نا. شیریں کنیز ہے. کون ہے؟ کنیز ہے نا. حسین نے کیا مقام دے دیا اس کو؟ واقعہ کربلا مکمل ہی نہیں ہوتا جب تک ان ایام میں شیریں کا ذکر نہ کر دیا جائے. خبردار خبردار، دنیا کے پروپیگنڈے میں مت آنا. یہ وہ کنیزیں ہیں کہ بے شک کنیزوں کے غول میں تھیں، لیکن اللہ جانتا تھا کہ ان میں کون کتنی باعفت باعصمت پاک باز ہے. لہٰذا اللہ نے ان کنیزوں کے غول میں سے ان پاک بیویوں کا انتخاب کیا، جیسے ہاجرہ، جیسے فضہ، جیسے ہورا، جیسے جناب نرجس خاتون، جیسے جناب غربیہ یا مغربیہ نام تھا ایک کا، جیسے وہ جن کو ام الولد کہا جاتا ہے. ائمہ طاہرین کی اکثر اماموں میں سے اکثر کی والدہ کیا ہیں؟ ام الولد ہیں، کنیز ہیں. یہ پاک بیبیاں کہ اللہ نے ان کا انتخاب کیا. میں نے مثال دی نا شیریں کی، جناب شہربانو کی کنیز ہے نا. حسین ہے حسین. جناب شہربانو کا انتقال ہوا، بلایا، زاد راہ، قطع زمین بھی دیتے ہیں تمہیں، جاؤ تم آزاد ہو. تم شہربانو کی کنیز تھی، وہ اب دنیا میں نہیں، تم آزاد ہو. قدموں میں بیٹھ گئی، مولا میں بچوں کی خدمت کروں گی، میں آپ کی کنیز، مجھے جدا مت کیجئے، اپنے قدموں سے جدا نہ کیجئے. حسین کا اصرار ہے کہ نہیں، شیریں مصلحت اسی میں کہ اب تم جاؤ، اب تم آزاد. کیا کرے شیریں؟ بس بے چارگی سے کہتی ہے ٹھیک ہے مولا آپ کا حکم ہے، میں چلی جاؤں گی، مگر مولا ایک وعدہ کیجئے، ایک بار زندگی میں ایک بار میرے مہمان ضرور بنیں گے. ہوتی ہے نا خواہش. بھئی آپ بھی جانتے ہیں، میں بھی جانتا ہوں. میں کبھی لمبے سفر پہ جا رہا ہوتا ہوں، میرے ساتھ کوئی ہوتا ہے، وہ خواہش کرتا ہے کہ آغا صاحب یہ یہاں سے 10-12 کلومیٹر دور میرا گاؤں ہے، چلیں گے ہمارے ساتھ چائے پئیں گے، ہمارے گاؤں والے خوش ہو جائیں گے. تو یقین جانے میرا دل خوش ہوتا ہے، میں کہتا ہوں چلو. اور واقعی میں جا کے ان کی خوشی کا عالم دیکھتا ہوں، وہ کتنے خوش ہوتے ہیں. گاؤں پورا گاؤں جمع ہو جائے گا کہ آغا صاحب آئے گا. میری حیثیت کیا ہے، میں ہوں کیا؟ ہمیشہ کہتا ہوں ایک زمین پہ رینگنے والے حقیر، رینگنے والے کیڑے مکوڑے سے زیادہ میری حیثیت نہیں ہے. پتہ نہیں کتنے آئے مجھ جیسے چلے گئے. لیکن میں آپ کو سمجھا رہا ہوں کہ دنیا میں ہے نا یہ قاعدہ کہ کوئی ایسا آدمی بیچارہ جو آپ کے ساتھ کام کرتا ہے وہ کتنا خوش ہو جائے گا کہ ایک بار میرے گھر لے آ جائیے، اور گھر پہ فون کر رہا ہے کہ تیار کرو بھائی یہ چیز تیار کرو، آغا صاحب مرچیں نہیں کھاتے، آغا صاحب کھانا دے. مجھے خوشی ہوتی ہے نا، میرے جانے سے اس کا خاندان خوش ہو رہا ہے، اس کا گاؤں خوش. چلو بھائی تھوڑی دیر میں کیا حرج ہے، پوری دنیا میں تو گھومتے پھرتے ہو، چلو بھائی یہاں بھی ہولی ہے ایسا. اب سمجھ گئے آپ نفسیات کہ نفسیات کیا ہوتی ہے. اب شیریں کہتی ہے مولا ایک بار میرے مہمان بن جائے. یہ اس لیے سمجھا رہا ہوں کہ بعض لوگ ان روایات پہ شک کرتے ہیں، یہ کیسے بھائی ہوتا ہے، ہمیں معلوم ہے کہ ہوتا ہے، ایسے ہی ہوتا ہے. تو معصوم نے چند ثانیے سوچا. میں نے کہا، میں کہتا ہوں کہ سوچا نہیں، شاید امام کوئی منظر دیکھ رہے ہیں، کوئی منظر دیکھ رہے ہیں. چند ثانیے کے بعد فرماتے شیریں تجھ سے وعدہ رہا، ایک بار ضرور تیرا مہمان بنوں. مولا نہیں میری بات پوری نہیں ہوئی. مولا آل رسول کے ساتھ، خاندان کے ساتھ
شہزادوں کے ساتھ مجھ غریب کی، مجھ کنیز کی عزت ہو جائے گی۔ پھر چند ثانیے کچھ سوچا حسین نے، بلکہ یوں کہوں دوبارہ کہ شاید کوئی منظر اور دیکھا حسین، اور پھر اس کے بعد فرماتے شیریں وعدہ رہا سب کے ساتھ تیرا مہمان بن، لیکن شیریں دیکھ بس ایک بات کا خیال کرنا، ایک بات یاد رکھنا، ایسا نہ ہو ہم تیرے مہمان بن جائیں، مہمان بننے کے لیے آئیں اور تو پہچانے ہی نہیں۔ حیران ہو گئی، مولا ایسا ہو سکتا ہے میں آپ کی کنیز آپ کو نہ پہچانوں؟ خیر اعلان ہو گیا حرم میں کہ شیریں جا رہی ہے، جس کو خلعت دینا ہے دے، انعام و اکرام سے نوازنے، خلعت دینے۔ اور اس زمانے کا قاعدہ تھا، ہمارے یہاں بھی کچھ عرصے پہلے تک قاعدہ تھا کہ جب کسی ایسے خانوادے میں جاتے ہیں جہاں بہن بیٹی یا ان سے ملاقات ہو تو یقین جانیے ایک فطری سی بات ہوتی تھی کہ ایک چادر لے کے ضرور جاتے تھے۔ کیا ہوئے بہن کو چادر کا تحفہ دو، بیٹی کو چادر کا تحفہ دو، بہن یا اور کوئی عزیز ہے چادریں لے کے جاتے تھے، بلکہ کہیں گھومنے پھرنے جاتے تو وہاں سے چادریں ضرور لاتے تھے نا، 2-3۔ ہم ایسے مقامات پہ گئے بڑی چادریں نظر آئیں، کڑی ہوئی چادریں، چلو بھائی لے چلو، بچوں کے لیے لے چلو، خاندان والوں کو ایک ایک چادر دے دیں گے نا، تو وہ خوش ہو جاتی تھی بچیاں کہ ہمیں چادر ملی۔ اب آج ڈر لگتا ہے پتہ نہیں خوش ہوں گی یا لڑنے لگ جائیں گی، چادر وادر دے دی تو، ہے نا؟ ایسا زمانہ آ گیا کہ نہیں آ گیا؟ زینب کی بے چادری کو روتے ہو اور پھر ڈھیٹ بن کے کہتے بے پردہ، بے پردگی کے بارے میں دلیل کہتے تھے بیویاں بھی تو بے پردہ بازاروں میں گئی تھی، ان کی چادریں یزیدیوں نے اتاری تھیں، ان کی چادریں شمر نے کھینچی تھیں، ابن زیاد تھا ان کی چادریں کھینچنے والا، ابن سعد تھا ان کی چادریں چھیننے والا۔ کیا کہنا چاہتی ہو اپنے مردوں کو؟ کس نے اتاری تمہاری چادریں؟ سمجھتے ہو آواز دب جائے گی میری، میں کچھ بولوں گا نہیں۔ خدا کی قسم جب تک اللہ نے بولنے کی طاقت دی ہے بولتا رہوں گا، ان چیزوں کے خلاف کوئی نہیں روک سکتا مجھے۔ یہ سچ ہے، یہ سچ ہے، یہ سچ ہے، یہی سچ ہے جو میں بول رہا ہوں۔ چادریں چادریں، ہر کوئی چادریں لے کر آ رہا ہے۔ حیران ہو گئی شیریں، مولا میں اتنی چادروں کا کیا کروں؟ ایک ٹھنڈی آہ بھر کے حسین نے کہا لے جا شیریں، شاید کسی دن کام آ جائے۔ چلی گئی شیریں، کوفے سے فاصلے پہ، کافی فاصلے پہ، بلند مقام پہ ٹیلے پہ گھر بنا کے رہتی ہے، اس لیے روایتوں میں قلعہ شیریں کے نام سے مشہور ہو گیا، شیریں کا قلعہ۔ بڑی عزت ہے شیریں کی، آس پاس کی آبادیوں میں کیوں سب جانتے ہیں کہ آل رسول کی کنیزی سے آزاد ہو کر آئی۔ اور شیریں نے سب کو یہ بھی بتایا ہے کہ یاد رکھنا میرے مولا حسین نے مجھ سے وعدہ کیا ہے، یقین کرو میری بات کا، ایک دن میرا مولا بھی مہمان بنے گا اور رسول زادیہ بھی میری مہمان بنے گا۔ دن مہینوں میں، مہینے سالوں میں بدلے، زمانہ گزرتا گیا، شیریں کی بے چینی بڑھتی گئی۔ آخر وہ زمانہ آیا جب آنے جانے والے قافلوں سے شیریں کو معلوم ہوا کہ حسین نے مدینہ چھوڑ دیا۔ عراق کا ارادہ ہے، عراق کا ارادہ ہے حسین کا۔ خوش ہو گئی شیریں، دوڑ گئی بستی میں، بیویوں میں نہ کہتی تھی میرا مولا آئے گا، میری بیویاں شہزادیاں بھی ساتھ ہیں، تیاریاں کرو آل رسول کے استقبال کی، ہم بستی سے باہر نکل کے آل رسول کا استقبال کریں۔ اب میں یوں ہی منظر کشی کر سکتا ہوں کہ سجاوٹ کے سامان ہو رہے ہوں گے، گھروں کو سجایا جا رہا ہوگا، شیریں حجرے سجا رہی ہوگی، یہ میرے مولا حسین کا حجرہ ہوگا۔
یہ میرے شہزادے علی اکبر کا، یہ میری شہزادیوں زینب ام کلثوم کا، یہی میں چشم تصور سے دیکھ سکتا ہوں۔ پس عزاداران حسین بے چینی بڑھی اور مہینے گزرے، پھر عجیب عجیب خبریں آئیں۔ خبریں تو آئیں گی نا، راستہ ہے کوفے سے آنے جانے کا، راستہ ہے، قافلے آ رہے جا رہے، مگر کسی خبر پہ یقین نہیں کرتی تھی، کسی خبر پہ یقین نہیں کرتی تھی شیریں۔ کیوں؟ وہ تو ایک بات جانتی تھی کہ امام کا وعدہ ہے، امام کا وعدہ ہے، میرے امام نے وعدہ کیا ہے، میرا امام ضرور آئے گا۔ اس کے بعد تو یہ حالت ہو گئی تھی کہ کوفے سے آنے والے راستے پہ بیٹھ جاتی تھی، صبح سے شام تک ہر آنے جانے والے قافلے کو دیکھتی تھی کہ کوئی تو میرے مولا کا قافلہ ہوگا۔ ایک شام ایسے ہی واپس آئی ہے، رات تاریک ہوئی، قلعے کے دروازے بند ہوئے، اپنی آرام گاہ میں چلی گئی۔ کچھ دیر گزری تھی، غلام کنیزیں حاضر ہوئے، دق الباب کیا، کہتی ہے کیا مسئلہ اس وقت پیش آیا؟ کہا مالکن کیا عرض کریں، کوفے کے سپاہی، سرکار کے سپاہی دروازے پہ کھڑے ہیں، کچھ باغیوں کے سر ہیں ان کے ہاتھوں میں، قیدیوں کی اچھی خاصی تعداد ہے، ان قیدیوں میں اکثریت خواتین کی اور بچوں کی ہے، رات تیرے قلعے میں گزارنا چاہتے ہیں، صبح یہاں سے روانہ ہوں گے۔ اتنا سنا خود چلی آئی، دروازے کھلے، اب جو منظر دیکھا، رات کی تاریکی میں جو نظر آیا، ایک طرف سپاہی، ان کے ہاتھوں میں نیزے، نیزوں پہ شہداء کے سر، ایک تو رات کا وقت، دوسرے خون میں تر، کیسے پہچانے؟ اور پھر یہ کہ کوئی دماغ میں ایسی بات ہی نہیں، لہذا فوراً رخ پھیرا، دوسری جانب کیا دیکھا؟ بیمار و لاغر جوان، زنجیروں سے جکڑا ہوا، طوق گرابار گلے میں، ترس آ گیا شیریں کو اس جوان کو دیکھ کے۔ تیسرا منظر اور زیادہ دردناک تھا، بیبیاں سروں پر چادریں نہیں، ہاتھ پسے پشت بندے ہوئے، لیکن سمجھ گئی شیریں کوئی بہت ہی معزز خاندان ہے جس نے اپنے بالوں سے اپنے چہروں کا پردہ کیا ہے۔ دروازے کھلوا دیے، آؤ میرے قلعے میں رات گزار لو، حجرے کھول دیے گئے، سپاہی حجروں میں چلے گئے۔ کیا دیکھا شیریں نے کہ قیدی وہیں صحن میں دیوار سے لگ کے بیٹھ گئے۔ سمجھ گئی شیریں ان پہ بہت ظلم ہو رہا ہے، گئی سپاہیوں کے پاس، دیکھو میرا گھر ہے، اتنی اجازت دے دو رات بھر کے لیے ان کے لیے بھی حجرے کھول دوں، ان کے ہاتھ کھول دوں۔ کہا ہمیں کوئی اعتراض نہیں، تیرا گھر ہے۔ آئی، آنے کے بعد قیدیوں سے کہتی ہے دیکھو میں نے اجازت لے لی، کنیزوں کو بلایا، کہا ان کے ہاتھ کھولو، ان کے ہاتھ کھولو۔ بیویوں کے ہاتھ کھولے گئے، کہتی ہے دیکھو جب تک میرے گھر میں ہو جو خدمت ہو سکتی ہے میں تمہاری کروں گی۔ میں نے اپنے مولا سے سنا ہے کبھی قیدیوں کو اذیت نہ دینا، کبھی قیدیوں کو اذیت نہ دینا۔ لائی وہ حجرے جو حسین کے لیے سجائے تھے، وہ حجرے جو زینب کے لیے سجائے تھے، وہ حجرے جو عباس و علی اکبر کے لیے سجائے تھے، ان بیویوں کے لیے کھول دیے۔ کھانے کا حکم دیا، غذا کی تیاری کا حکم دیتی ہے، کہتی ہے بے فکر رہو، جب تک میرے گھر میں ہو ہر خدمت تمہاری کروں گی۔ چلنے لگی، ایک بیوی نے کہا شیریں ایک کام کرے گی، ایک بات مانے گی؟ کہا جو میرے اختیار میں ہے مانوں گی، بتاؤ کیا چاہتی ہو؟ کہ دیکھ رات بھر کے لیے ہمارے وارثوں کے سر ہمیں دلوا دے، شاید تیری بات مان لے، تیرا گھر ہے۔ شیریں کہتی ہے میں کوشش کرتی ہوں۔ آئی سپاہیوں کے پاس، دیکھو میرا گھر ہے، کہیں نہیں جاتے، رات بھر کے لیے نیزے جن پہ ان کے مقتولین کے سریں دے دو، رات بھر کے لیے۔ سپاہیوں نے کہا لے جاؤ، ہمیں چین سے سونے دو۔ وہ سر غلاموں نے، کنیزوں نے اٹھائے، وہ نیزے لے کر آئے، بیویوں کے حوالے کیے۔ حیران رہ گئی شیریں، اپنے وارثوں کے سر پانے کے بعد بھی کوئی بیوی روتی نہیں تھی۔ ارے کیسے روئے گی؟ بھول گئے آپ جب کوئی بیوی اپنے وارث کو روتی تھی تازیانوں سے مارا جاتا تھا۔
कोड़े बरसाए जाते थे, कोई बीबी नहीं रोती। हैरान हुई शीरी, वापस मुड़ी, फिर उस बीबी की आवाज आई, शीरी एक बात और मानेगी। वापस पलटी शीरी, बीबी मैंने कहा जो मेरे बस में है मानूंगी, अब बता क्या चाहती है। कहा शीरी तेरा घर है, तेरा घर है, इतनी इजाजत दे दे कि आहिस्ता आहिस्ता रो ले, अपने वारिसों को आहिस्ता आहिस्ता रो ले। शीरी जब से ये कत्ल किए गए हमें रोने की इजाजत नहीं। जब से ये कत्ल किए गए हैं हमें रोने की इजाजत नहीं है। शीरी कहती है जी भर के रो, कोई पाबंदी नहीं, मेरा घर है, जी भर के रो। हाँ सुनो, जब गिरिया करो अपने मख्तूलीन का तो मेरी एक हाजत है, दुआ करो मेरी हाजत पूरी हो जाए। मैंने सुना है अपने मौला से कैदियों की दुआएं दूसरों के हक में जल्दी कबूल होती है। उस बीबी ने कहा शीरी मुनासिब समझेगी तो बताएगी क्या हाजत है। कहा हाँ हाँ क्यों नहीं। अरे बीबियो मेरा मौला हुसैन रास्ते में, मेरी शहजादियां ज़ैनब उम्मे कुलसूम रास्ते में है। अरे दुआ करो खैर से मेरे मेहमान मेरे घर। उस बीबी ने कोई जवाब ना दिया। शीरी वापस मुड़ी जाने के लिए, कानों में आवाज आई, हाय मेरा माजाया हुसैन। तड़प उठी शीरी, फिर वापस पलटी। ओ बीबी सब रोए, तुझे रोने की इजाजत नहीं। और देख ये नाम लेके मैं तुझे बिल्कुल रोने नहीं दूंगी, ये नाम लेके न रो। अगर तेरे मकतूल का कोई भाई था उसका नाम ले ले, उसका नाम ले ले। वो बीबी कहती है शीरी कबूल है। इधर शीरी पलटी, कानों में आवाज आई, हाय मेरे अब्बास का भाई। फिर वापस पलटी शीरी, ओ बीबी ये नाम लेके भी नहीं रोने दूंगी। अगर तेरे मकतूल का कोई बेटा था उसका नाम ले ले, ये नाम ना ले। वो बीबी कहती है कबूल। इधर शीरी पलटी, उधर आवाज आई, मेरे अली अकबर का बाबा। अब शीरी से न रहा गया, वापस पलटी, उस बीबी के सामने दो जानू बैठ गई, दोनों हाथ बांध कर कहती ओ बीबी जब से तू मेरे घर में आई है मेरे दिल को करार नहीं है, मेरे दिल को करार नहीं आता। अरे बीबी तूने अपना तारुफ नहीं कराया, तू है कौन, कहाँ की रहने वाली है, तेरे साथ क्या हादिसा हो गया, तेरे साथ क्या सानेहा हो गया। बीबी ये तू जितने नाम लेती है मेरे मौला के घर, ये जितने नाम तू लेती है मेरे मौला के घर वालों के नाम हैं। आखिर मुझे बता तू है कौन। कोई जवाब नहीं देती बीबी। बहुत इसरार किया शीरी ने, जब जवाब ना मिला तो कहती अच्छा मैं तुझे तेरे मकतूल की कसम देती हूँ, बता, तुझे तेरे हुसैन की कसम देती हूँ, बता तू कौन है। बस अब ज़ैनब के ज़ब्त के बंधन भी टूट गए। चेहरे से बाल हटाकर कहा शीरी भूल गई ना, भूल गई ना, मेरे भाई ने ये भी तो कहा था शीरी ऐसा ना हो हम तेरे मेहमान बन जाएं और तू पहचान भी ना सके। बस इतना सुनना था। शीरी ने पछाड़े खाने शुरू की, सीना पीटती है, मुंह पीटती है, सर पीटती है। ए शहजादी ये किस आलम में देख रही हूं, अरे ये क्या हो गया, क्या हादसा हो गया। मेरा मौला हुसैन कहाँ है, अब्बास कहाँ है, अली अकबर कहाँ है, कासिम और मोहम्मद कहाँ है। एक एक का नाम लेती जाती थी शीरी, पूछती जाती थी। ज़ैनब ने शीरी का हाथ थाम के कहा बस कर शीरी बस कर। अरे किस किस का नाम लेगी, भरी सरकार लुटा कर आई है ज़ैनब, सबको गंजे शहीदा में सुला कर आई है ज़ैनब। कुछ नहीं बचा शीरी, कुछ नहीं बचा,
کوئی نہیں بچا مردوں میں سوائے تیرے امام. یہ جو زنجیروں میں جکڑا ہوا ہے یہی تیرے وقت کا امام سید سجاد ہے. شیری اپنے مولا سے ملے گی, ملاقات کرے گی. وہ دیکھ, وہ جو سب سے بلند نیزے پہ سر ہے وہی تو تیرے مولا حسین کا سر ہے. سر و سینہ پیٹتی جاتی ہے, چلاتی جاتی ہے, جانب نیزہ جا رہی ہے چلاتی ہوئی, اے میرے سید و سردار, اے میرے آقا, اے میرے مولا, خوب وعدہ نبھایا ہے, خوب میرے مہمان بنے ہو, خوب مجھے شرف میزبانی بخشا ہے. ارے میں آج ہی کے لیے زندہ رہ گئی تھی کہ زینب ام کلثوم میری مہمان بنے اور ان کے سر و